بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، ارطغرل غازی ایک دلچسپ داستان۔ اب العزیز جو ہے وہ حلیمہ کو لے کر شکارگاہ کی طرف چل پڑا ہے اور ارطغرل نے اس کو بچانا ہے۔ اب ان سنسنی خیز لمحوں میں اب کا ہمارا ساتھ رہے گا انشاءاللہ۔ عارفین ایک قابل اعتماد کنیز کے ذریعے العزیز کے محل میں پہنچ چکا تھا۔ کنیز نے اسے حلیمہ سلطان کے کمرے کی نشاندہی بھی کر دی تھی۔ وہ راہداری میں ایک مقام پر چھپا کھڑا تھا کہ شہزادہ شہیر کو اپنی جانب آتا دیکھ کر محتاط ہو گیا۔ جیسے ہی شہیر قریب پہنچا، عارفین نے اسے اپنی جانب کھینچ لیا اور ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے بولا، گھبرائے نہیں، میں آپ لوگوں کو یہاں سے نکالنے آیا ہوں، مجھے اپنے بابا کے پاس لے چلو۔ شہیر نے اس بات میں سر ہلایا اور اسے چند قدم کے فاصلے پر چلنے لگا۔ جلد ہی وہ اسے شہزادہ نعمان کے کمرے میں لے گیا۔ خوشی ہے آپ سے ملاقات ہو گئی شہزادے، عارفین نے ادب سے کہا تو شہزادہ نعمان نے اٹھ کر اس کا استقبال کیا۔ الحمدللہ عارفین صاحب۔ پھر وہ شہیر سے بولا، شہیر بیٹا مجھے عارفین صاحب سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ یہ سن کر شہیر کمرے سے باہر چلا گیا۔ جی فرمائیے شہزادے، عارفین نے کہا۔ میں نے سلجوق شہزادے کی حیثیت سے العزیز سے اتحاد کر لیا ہے۔ سلجوق تخت شاہی پر میرا جو حق ہے میں اس کے خلاف جنگ کروں گا، شہزادے نے کہا۔ اگر آپ یہ غلطی کریں گے تو سلجوق طاقت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، ترک تلواریں بھائیوں کے خون میں نہا جائیں گی، شہزادے، عارفین نے اسے تنبیہ کی۔ کتنے برسوں سے اپنی اولاد کو کھو دینے کے خوف میں جی رہا تھا عارفین، اب یہ خوف اتار پھینکنا ہے مجھے، جو کہا ہے وہی کروں گا، شہزادہ نعمان نے جواب دیا۔ کیا یہ آخری فیصلہ ہے شہزادے؟ عارفین نے پوچھا۔ تم بھی اس اتحاد میں شریک ہو جاؤ عارفین، ہم مل کر سلجوق سلطنت کو پاؤں پر کھڑا کر دیں گے۔ اگر تم میرے ساتھ مل جاؤ تو سلطنت کا جو عہدہ چاہو گے بخش دوں گا۔ تم بھی جانے کب سے یوں ہی در بدر پھر رہے ہو میری طرح، شہزادہ نعمان نے پیشکش کر دی۔ شرف ہے میرے لیے شہزادے، مجھ سے کچھ اور بھی چاہتے ہیں تو فرمائیں، عارفین نے ادب سے اپنا سر جھکا دیا۔ تم سارے ترک قبیلوں کو خبر پہنچا دو کہ ان کے دل جیتنے کے لیے دولت بہانے سے دریغ نہیں کروں گا، شہزادہ نعمان نے فخر سے کہا۔ یہ دولت آپ کو کہاں سے حاصل ہوگی شہزادے؟ عارفین نے پوچھا۔ العزیز مجھے دولت مہیا کرے گا، بس تم لگ جاؤ اس کام پر، میں تم سے خود رابطہ کروں گا۔ اب مجھ سے حلب کے بازار میں ترکمان قلین فروش کے ذریعے رابطہ کر لیجئے گا، عارفین اسے بتا کر واپس چلا گیا۔ عارفین کی رضامندی سے شہزادہ نعمان کافی پرسکون دکھائی دے رہا تھا۔ شہزادہ نعمان سے ملاقات کے بعد عارفین واپس کراتویگر کے پاس آ گیا اور دونوں اس معاملے پر غور کرنے لگے۔ اس کا مطلب ہے شہزادہ نعمان جب تک زندہ ہے حکومت اور اقتدار کے پیچھے بھاگتا رہے گا عارفین، کراتویگر نے عارفین سے کہا۔ اب کیا کریں گے ہم لوگ؟ عارفین نے اس کی طرف دیکھا۔ نعمان اور شہیر دونوں کو مار دینا چاہیے تھا، کراتویگر نے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ عارفین چونکا۔ شاید تم کمزور پڑ گئے تھے۔ دیکھو عارفین، شہزادوں کے لیے تمہارے جو جذبات ہیں میں جانتا ہوں، مگر اب کوئی راستہ بھی تو نہیں ہے۔ اقتدار کی آگ جب ایک بار بھڑک اٹھے تو اسے بجھانے کا واحد راستہ خون کے دریا سے ہو کر گزرتا ہے۔ اللہ ہمارے گناہ معاف کرے۔ کراتویگر کی بات پر عارفین بھی سوچ میں پڑ گیا تھا۔ اس کی فراخ پیشانی پر سوچ کی گہری لکیریں نمودار ہو چکی تھیں۔ العزیز کا لشکر حملے کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ اس مسئلے پر مشاورت کے لیے کئی قبیلے میں جرگہ جاری تھا، جس میں کردوگلو ایک مرتبہ پھر زہر اگل رہا تھا۔ وہ البارکوں کو ساتھ مل کر ساری مصیبتوں کی جڑ سلیمان شاہ کے بیٹوں کو قرار دے رہا تھا۔ میرے بھائیوں، لگتا ہے دشمن کا خوف آپ لوگوں پر طاری ہو چکا ہے۔ یاد ہے اونچے پہاڑوں سے نیچے روانہ ہوتے وقت کیا قسم کھائی تھی ہم نے مل کر؟ دشمن کا لشکر اژدہے کی طرح پھنکارے مارتا آ جائے یا اس سے بھی بڑی کوئی مصیبت ہمیں گھیر لے، ہم جھکیں گے نہیں۔ بولو، کیا یہ عہد نہیں کیا تھا؟ سلیمان شاہ کی باتیں سن کر سب کے سر جھک گئے تھے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کمزور پڑ گئے ہیں، دیکھ رہا ہوں کہ خوف زدہ ہو گئے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ اس جنگ میں آپ پر کیسے اعتماد کروں میں؟ یہ کہہ کر انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی تلوار اٹھائی، مخاطب ہوئے۔ یہ ہمارے آباء و اجداد کی تلوار ہے، کیسے یہ تلوار دے کر آپ کو میدان جنگ میں بھیج دوں؟ اس طرح کیسے لڑائی ہوگی؟ بھائیو، نہ تو ہم اپنے کسی عہد کو بھولے ہیں اور نہ جنگ میں اپنی مردانگی کو۔ البتہ آپ اور آپ کی اولاد سرداری کے اعلیٰ اقدار بھول چکی ہے۔ کردوگلو نے کھل کر اختلاف کیا۔ کردوگلو، چچا دلی ضمیر نے اسے للکارا، اولاد اپنے باپ کا عکس ہوتی ہے، شیر سے شیر اور گیدڑ سے گیدڑ ہی بات کرنے کے اہل ہوتے ہیں۔ حد میں رہنا، تم اپنی سمجھ گئے نا، حد میں رہنا۔ اسی وقت دربار نے العزیز کی طرف سے ایلچی کے آنے کی اطلاع دی۔ بھیجو اسے، سلیمان شاہ نے کہا تو چند لمحے بعد ایلچی اندر آیا اور نہایت سخت لہجے میں بولا، سلیمان، تمہاری مہلت ختم ہو گئی۔ امیر حلب العزیز نے تمہیں اور تمہارے قبیلے کو نیست و نابود کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ سنتے ہی جرگے کے معزز
لوگ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ لیکن ایک ترک کی حیثیت سے میں تمہیں آخری موقع دینے آیا ہوں، ارطغرل اور شہاب کو میرے حوالے کر دو۔ ایلچی نے کہا، اگر تم ہم پر آگ کی بارش کر دو تو بھی صرف میری جان لے سکتے ہو، شہاب الدین یا ارطغرل، کیا بکری کا بچہ بھی نہیں ملے گا تمہیں؟ سلیمان شاہ نے جواب دیا تو کردوگلوں نے مداخلت کی، بس بہت ہو گیا بھائی، بہت ہو گیا۔ قبیلہ کیا چاہتا ہے؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ حلب کے گیدڑوں کی طرح کیا آپ قبیلے کو تباہ کر دیں گے؟ کردوگلو، سلیمان شاہ نے اسے جھڑکا، تمہارا تو سر لے کر جاؤں گا۔ اسی وقت گلدارو خیمے کے عقبی حصے میں چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ شہاب الدین اور کماندار ناصر بھی تھے۔ انہیں دیکھ کر ایلچی کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ جرگے کے لوگ بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ گلدارو کماندار ناصر کو جرگے کے عین وسط میں لے آیا اور اس کے گلے پر خنجر رکھتے ہوئے بولا، کماندار، پہلے تم اپنے لوگوں کے سر تو بچا لو۔ آپ یہاں کیسے کماندار؟ ایلچی بمشکل یہی پوچھ پایا تھا۔ جاؤ، پہلے سلیمان شاہ سے بات کرنے کا سلیقہ سیکھ کر آؤ۔ کائی قبیلے میں آ کر حد ادب پار کی تو تمہارا سر اپنے ہاتھ سے قلم کروں گا۔ اب چلے جاؤ یہاں سے، اور العزیز سے کہنا اگر شہاب الدین اور ارطغرل کی اتنی ضرورت ہے تو خود آ کر لے جائے۔ گلداروں نے باروب لہجے میں کہا تو ایلچی خاموشی سے واپس چلا گیا۔ عارفین اس وقت شہزادہ نعمان کے پاس موجود تھا۔ اس کے سامنے سونے کا ایک بڑا صندوق کھلا پڑا تھا جس میں سونے کے سکے تھے۔ عارفین نے حیرت سے سونے کے ڈھیر کی طرف دیکھا اور شہزادہ نعمان سے دریافت کیا، یہ کیا قصہ ہے شہزادے؟ یہ وہ سونا ہے جو ترکمان قبیلوں میں بانٹا جائے گا تاکہ وہ لوگ سمجھ لیں کہ شہزادے کا ساتھ دینے میں کوئی نقصان نہیں، اور یہ کام تم کرو گے عارفین؟ لیکن اگر وہ پھر بھی ساتھ دینا نہ چاہیں تو؟ عارفین نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ ساتھ ضرور دیں گے عارفین، ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں، ان سب کو قائل کرنا اب تمہاری ذمہ داری ہے اور مجھے ہر صورت کامیابی چاہیے، شہزادہ نعمان نے جواب دیا۔ یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے شہزادے؟ عارفین نے پھر پوچھا۔ بالکل عارفین بھائی، اب میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، شہزادہ پرعزم تھا۔ آ جاؤ تم لوگ، عارفین نے بلند آواز میں کہا تو اس کے دو ساتھی سیڑھیاں اتر کر تہہ خانے میں آ گئے۔ شہزادہ نعمان یہ سمجھا تھا کہ عارفین نے اپنے مددگاروں کو سونے کا صندوق لے جانے کے لیے بلایا ہے، لیکن انہوں نے آتے ہی شہزادے کو قابو کر لیا۔ اب وہ ان کی گرفت سے آزاد ہونے کے لیے بھرپور جد و جہد کر رہا تھا۔ شہزادہ نعمان، سلطنت تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ سلطنت ضمیر فروشوں سے ہمیشہ نفرت کرتی ہے۔ سلطنت سازش سے قبضہ کرنے والوں کو قبول نہیں کرتی۔ سلطنت نے اقتدار سلطان علاء الدین کو بخشا ہے، تم غدار ہو، اور غدار کا انجام عبرتناک ہوا کرتا ہے۔ عارفین نے شہزادہ نعمان کے گلے میں پھندا ڈال کر اسے ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیا۔ اب وہ زمین پر مردہ حالت میں پڑا تھا، جبکہ عارفین کی آنکھوں میں اس کے لیے نفرت کے سوا کچھ نہیں بچا تھا۔ اسی روز شہزادہ نعمان کو حلب شہر سے باہر ایک مقام پر سپرد خاک کر دیا گیا۔ اس موقع پر عارفین اور کرتوائگر کے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا۔ اللہ اس کے گناہ معاف کرے، عارفین نے شہزادہ نعمان کے لیے دعا کی۔ گناہ کرنے سے پہلے ہی تم نے کام تمام کر دیا شہزادے کا، کرتوائگر نے طنزیہ لہجے میں کہا تو عارفین نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ کرتوائگر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ یہ شاہی زنجیر بذات خود علاء الدین کی خدمت میں پیش کرنا تاکہ اس کی موت کا یقین ہو جائے اور سکون ملے انہیں۔ عارفین نے شاہی زنجیر اس کی طرف بڑھائی۔ اور شہزادہ شہیر، اس کا کیا ہوگا؟ وہ ابھی محل میں ہے، عارفین نے کہا۔ اسے بھی جلد از جلد مار دو عارفین، کرتوائگر نے کہا تو عارفین چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ العزیز حلیمہ سلطان کے ہمراہ شکار سرائے روانہ ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں الجھن تھی اور وہ بہت غصے میں تھا۔ میرا کیا قصور تھا جو تم نے یہ صلہ دیا مجھے؟ اس دنیا میں صرف تم سے محبت کی، دنیا کی ہر شے تمہارے قدموں میں ڈال دی، تمہارے بابا کا اعتماد بحال کیا، شہیر کو آزاد کرایا، تمہیں ہر خوشی دی، لیکن تم نے یہ کیا کیا حلیمہ؟ آستین میں چھپے سانپ کی طرح ڈس لیا مجھے۔ میں نے ایک بار بھی آپ کو امید نہیں دلائی امیر علی قدر، حلیمہ کا لہجہ جذبات سے عاری تھا۔ اتنا بڑا دکھ دے کر مجھ عشق گھائل کو قریب المرگ کر دیا، اور پھر جھوٹ بھی بول رہی ہو۔ تمہارے بھائی کو چھڑا کر لایا تھا صلیبیوں سے، تو وعدہ کیا تھا تم نے شادی کر لو گے مجھ سے۔ العزیز نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، شہیر کو اغوا کرنے والے صلیبی ہی اسے واپس لے کر آئے ہیں۔ پورے عالم اسلام کو آگ میں جھونکنے کے لیے اس کی قیمت وصول کی ہے انہوں نے۔ حلیمہ اب بھی اپنی بات پر قائم تھی۔ خدا کے لیے ایسا مت کہو حلیمہ سلطان، میں نے تو ایسے کھیل الف لیلہ کی داستانوں بھی نہیں پڑھے جو تم میرے ساتھ کھیل رہی ہو۔ العزیز نے اپنا سر تھام لیا۔ جانتے ہیں شیطان کا سب سے بڑا کھیل کیا ہے علی قدر؟ جنہیں اپنا حواری چنتا ہے ان سے آئینے والا کھیل کھیلتا ہے، حلیمہ نے کہا۔ وہ کھیل کیا ہے حلیمہ سلطان؟ العزیز نے پوچھا۔ حواری جب آئینہ دیکھتے ہیں تو انہیں اپنا آپ فرشتوں جیسا نظر آتا ہے، معصوم، پاکیزہ، اعلیٰ اخلاق والے، حالانکہ وہ شیطان کے بہترین خدمتگار ہوتے ہیں۔ ایسے معصوم، ایسے پاکیزہ کہ اپنے مکروہ کاموں کا جہنم انہیں ایک خوشگوار نخلستان نظر آتا ہے، حلیمہ نے وضاحت کی۔ میرے احساسات کا مذاق اڑانے کی جو جرت تم نے کی ہے میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ العزیز کے لہجے میں بے بسی تھی۔
بالکل نہیں، مذاق نہیں اڑا رہی میں، بلکہ آپ جیسے سادہ اور نیک نیت شخص کو حقیقت کا وہ آئینہ دکھا رہی ہوں جو اب تک کسی نے نہیں دکھایا ہوگا۔ کتنی عجیب بات ہے امیر علی قدر، آپ کے اتنے بڑے محل میں ایک بھی شخص نہیں جو آپ کو حقیقت کا آئینہ دکھائے۔ حلیمہ نے اسے احساس دلایا، جلد یا بدیر یہ شادی ہو کر رہے گی۔ بے شک یہ محبت کی شادی نہیں ہوگی، لیکن اس سیاسی شادی سے یقیناً مجھے عالمی سطح پر بہت فائدہ ہوگا، اور پھر ارطغرل بھی۔ کیا ہوا ارطغرل کو؟ حلیمہ نے اس کی بات کاٹی۔ عنقریب اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گی تم حلیمہ سلطان۔ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر امیر حلب العزیز خاموش ہو گیا۔ کچھ فاصلہ مزید طے کرنے کے بعد جیسے ہی انہوں نے ایک موڑ کاٹا تو سامنے ایک بالکل ویسی ہی شاہی بھگی کھڑی تھی۔ قریب ہی ارطغرل بھی موجود تھا، جسے العزیز کے سپاہی گرفتار کر چکے تھے۔ ارطغرل کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور گلے میں توق تھا۔ ارطغرل ہمارے بچھائے جال میں پھنس چکا ہے حلیمہ سلطان۔ یہ شاہی بگھی کے دھوکے میں اس بگھی کا تعاقب کرتا رہا ہے جو ہم نے اسے گرفتار کرنے کے لیے شکار سرائے کی طرف روانہ کی تھی، العزیز نے فاتحانہ انداز میں کہا۔ نہیں، حلیمہ سلطان کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ خدا را ایسا نہ کرے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو آپ کو اور ملک کو بہت نقصان ہوگا۔ جانتی ہو اس نے کتنے فوجی مارے ہیں، درگاہ کے کتنے ہی درویشوں کا ذہن خراب کر کے میرے اعتبار کے پاؤں تلے رون دیا۔ وہ ہر طرح سے موت کا حقدار ہے، العزیز نے سخت لہجے میں کہا۔ نہیں ارطغرل، ایسا نہیں ہے، آپ اسے سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو مت مارے، حلیمہ کے لہجے میں التجا تھی۔ لیکن تم نے جو درد دیا ان سب سے بڑھ کر ہے حلیمہ سلطان۔ اب تم مرتے دم تک میری نام نہاد بیوی بن کر معافی کے لیے گڑگڑاتی رہو گی، اور تمہاری زندگی تمہارے گناہوں کا کفارہ ادا کرتے گزرے گی، العزیز نے کہا اور بھگی سے باہر چلا گیا۔ حلیمہ خود بھی بھگی سے باہر آ گئی، لیکن سپاہیوں نے واپس اسے بھگی میں دھکیل دیا۔ یہ منظر دیکھ کر ارطغرل تڑپ اٹھا، اس نے خود کو آزاد کرانے کی کوشش کی تو سپاہی مل کر اس پر ٹوٹ پڑے۔ آج مجھے تم سے سچ سننا ہے ارطغرل، صرف سچ، کہ تم کس لیے کام کر رہے ہو اور کیا کام کر رہے ہو۔ قریب پہنچ کر العزیز نے سوال کیا۔ اللہ کے سوا ہم کسی کے لیے کام نہیں کرتے امیر علی قدر۔ سچ پوچھے تو زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف دہ اور افسوسناک سچ آپ ہی کی صورت میں دیکھا ہے۔ آپ کا ساتھ جس نے بھی دیا وہ زندان میں ڈالا گیا، جلا وطن کیا گیا یا پھر قتل ہو گیا۔ اللہ آپ کو سمجھ دے العزیز۔ ارطغرل کا لہجہ بے خوف تھا۔ ارطغرل کو گھیرنے والے ان محافظوں میں تیتوش کے سپاہی بھی موجود تھے، جنہیں حکم دیا گیا تھا کہ ارطغرل کے ساتھ ساتھ العزیز کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ وہ اپنی کارروائی کے لیے بالکل تیار کھڑے تھے، جبکہ العزیز ارطغرل سے گفتگو میں مصروف تھا۔ ہو سکتا ہے آج تمہاری موت کا دن نہ ہو ارطغرل، اگر تم مجھے اور حلیمہ سلطان کو سلیبیوں کے لیے کیے گئے سب کام بتا دو تو جان بخشی کر دوں گا تمہاری، پھر اپنے قبیلے کو لے کر میری سلطنت سے کہیں دور چلے جانا، العزیز نے اسے پیشکش کی۔ آپ جسے حقیقت کہہ رہے ہیں وہ خوبصورت کاغذ میں لپٹا ایک جھوٹ ہے امیر علی قدر۔ اگر میں سچ کے نام پر آپ کو یہ جھوٹ دے دوں تو خود کو اور قبیلے کو بچا سکتا ہوں، لیکن آپ اس خوفناک جال میں پھنس کر پورے عالم اسلام کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ اللہ مجھے ایسی سودے بازی سے بچائے، اگر مرا تو اللہ کی راہ میں مروں گا، یقین کریں ذرہ برابر خوف نہیں مجھے، ارطغرل نے پرسکون آواز میں کہا۔ افسوس ہو رہا ہے تم پر، اگر خود پر ترس نہیں آتا تو اس لڑکی پر ہی رحم کر دو۔ دیکھو تمہاری وجہ سے کس حال میں پہنچ چکی حلیمہ سلطان۔ یہ ایک ایوبی ملکہ ہو سکتی تھی، مگر اب میرے زندان میں آخری سانس تک سڑے گی۔ تم ایک نہایت گھٹیا انسان ہو ارطغرل۔ العزیز نے خنجر نکال کر ارطغرل کے گلے پر رکھ دیا۔ حلیمہ سلطان یہ منظر دیکھ کر تڑپ گئی تھی۔ اب اسے ارطغرل کی موت یقینی محسوس ہو رہی تھی اور بچاؤ کی کوئی تدبیر نہیں تھی۔ موت دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ یا اللہ ہماری مدد فرما، جان بچا لے ارطغرل کی۔ حلیمہ سلطان کے دل سے بے اختیار دعا نکلی، اسے سولی چڑھانے کی تیاری کی جائے۔ العزیز ارطغرل سپاہیوں کو حکم دے کر پلٹا ہی تھا کہ اس نے تیز لہجے میں کہا۔ صلاح الدین ایوبی کارواں سرائے میں کماندار ناصر ترکمانوں سے مل کر جو جال بن رہا تھا اور بچھانے سے پہلے ہی ٹوٹ گیا تھا۔ تم کیسے جانتے ہو؟ العزیز چونکا۔ ناصر ہمارے پاس ہے، میں نے پکڑ لیا تھا اسے۔ آپ کے 2 بہترین کمانداروں میں سے ایک ہمارے قبضے میں ہے اور دوسرا ہمارے ساتھ ہے۔ جھوٹ بول رہے ہو تم، العزیز نے غصے سے کہا۔ تو پھر ہمارے ساتھ کئی قبیلے کے پڑاؤ چلے، وہاں سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے آپ۔ ارطغرل کے انکشاف پر العزیز کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ پھانسی کی تیاری مکمل کر لی گئی تھی۔ ارطغرل کو گھوڑے پر بٹھا کر گلے میں پھندا ڈال دیا گیا تھا۔ اب سپاہی العزیز کے اشارے کے منتظر تھے۔ اسی لمحے حلیمہ بھگی سے نکل کر ارطغرل کی طرف بھاگی تو العزیز کے حکم پر سپاہیوں نے اسے راستے میں ہی روک لیا۔ وہ بار بار العزیز سے اپنا فیصلہ بدل لینے کی التجا کر رہی تھی۔ سچ سچ بتا دو کہ تم نے جھوٹ بولا ہے، ورنہ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں صرف تمہیں ہی نہیں ماروں گا، حلیمہ سلطان بھی مرتے دم تک زندان میں پڑی رہے گی۔ العزیز حلیمہ کو کھینچتا ہوا اس کے قریب لے آیا۔ اس دوران ارطغرل اپنے بندھے ہوئے ہاتھ کو خنجر کی مدد سے کاٹنے میں مصروف تھا۔
اس کی انگلیاں تیزی سے کام کر رہی تھیں اور کسی کو اس بات کا شائبہ تک نہیں تھا۔ آنکھیں کھولیں امیر علی قدر، کچھ سوچیں خدا کے لیے، عالم اسلام کے لیے کتنی بڑی تباہی کا سبب بنیں گے آپ، کتنا خون بہے گا مسلمانوں کا، اور ذرا سوچیں۔ ارطغرل موت کی دہلیز پر بھی اسے سمجھا رہا تھا، اس کے ہاتھ آزاد ہو چکے تھے اور کسی بھی نازک صورتحال سے نمٹنے کے لیے بالکل تیار تھے۔ سچ جانتا ہوں میں ارطغرل، صرف اور صرف سچ۔ العزیز نے اپنی ضد پر قائم تھا۔ میں نے روح کی گہرائیوں تک تم سے محبت کی ہے حلیمہ سلطان، میری موت پر آنسو نہ بہانا، آخری دم تک میرے دل میں صرف اللہ کی شہادت ہے اور دوسری چیز تمہاری محبت ہے۔ ارطغرل نے اسے نظر انداز کر کے حلیمہ سلطان سے مخاطب ہوا، اگر تم چلے گئے تو یہ دنیا میرے لیے کفن بن جائے گی ارطغرل، ایک پل تم سے ملنے کی دعا کروں گی اور مرتے دم تک میری سانسوں میں تم بسے رہو گے۔ حلیمہ نے جواب دیا۔ العزیز ان کی باتیں سن رہا تھا، پھانسی کا حکم دینے کے لیے وہ اپنا ہاتھ بلند کرنے والا تھا کہ کچھ سوچ کر اس نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ العزیز نے ان کی محبت کے سامنے ہار مان لی تھی۔ کھول دو اسے، العزیز کے لہجے میں برسوں کی تھکن تھی۔ مگر میرے آقا، ایک سپاہی نے کہنا چاہا، جو کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ پھر وہ حلیمہ سلطان کی طرف دیکھ کر بولا، کئی پڑاؤ جا رہے ہیں ہم لوگ۔ یہ کہہ کر وہ اپنی بھگی کی طرف بڑھا ہی تھا کہ غدار سپاہی نے جھٹکے سے گھوڑے کو آگے بگا دیا۔ ارطغرل کے گلے میں پھندا تھا اور وہ ہوا میں جھول گیا تھا۔ اسی پل حلیمہ سلطان نے العزیز کی تلوار نیام سے کھینچی اور درخت سے بندی رسی کاٹ کر ارطغرل کو آزاد کر دیا۔ العزیز اپنے سپاہی کی حکم عدولی دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ بہت سے سپاہی ارطغرل پر ٹوٹ پڑے تھے، لیکن ارطغرل اب سنبھل چکا تھا۔ وہ جواں مردی سے سپاہیوں کا مقابلہ کر رہا تھا، اس کی تلوار بجلی کی سی تیزی سے غداروں کے سر قلم کر رہی تھی۔ لڑائی جاری تھی کہ روشان اور بابر بھی ارطغرل کا تعاقب کرتے وہاں پہنچ گئے اور وہ دور سے پکار کر کہا، ہم آ گئے ہیں بھائی، اور پھر ان دونوں نے تلواریں نکال لی۔ کچھ ہی دیر میں میدان میں لاشوں کا ڈھیر لگ چکا تھا۔ میں نے منع کیا تھا میرے پیچھے مت آنا۔ اس کام سے فارغ ہوتے ارطغرل مصنوعی غصے سے روشان اور بابر سے مخاطب ہوا، وہ بھائی ہم تو گزر رہے تھے یہاں سے، آوازیں سنی تو ادھر آ گئے۔ روشان نے کہا تو بابر نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ ارطغرل ان کی بات سن کر مسکراہٹ نہ دبا سکا اور آگے بڑھ کر اپنے جاں بازوں کو گلے سے لگا لیا۔ اسی وقت قریب ہی العزیز حکم عدولی کرنے والے غدار سپاہی کو جھنجھوڑتے ہوئے بولا، یہ کیا کیا تم نے، کیوں کیا یہ؟ خداوند کی خاطر کیا یہ سب، او پاگل انسان۔ سپاہی نے نفرت سے جواب دیا تو العزیز نے خنجر نکال کر اسے موت کی نیند سلا دیا۔ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے اٹھا۔ سلیبی پورے حلب میں پنجے گاڑ چکے ہیں امیر علی قدر، جبکہ آپ بھی انہی کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ہر منظر۔ ارطغرل نے العزیز سے کہا، میری جان کی حفاظت کرنے والے میری ذاتی محافظ سب سلیبی ہیں؟ العزیز نے پوچھا۔ ان کے دو افسر ہیں، ایک کو آپ نے حلب کی دولت سونپی، یعنی تاجر کے روپ میں ملنے والا ابو حشام، اور دوسرا کماندار ناصر، لیکن اس وقت سب کا صفایا کرنا ضروری ہے امیر علی قدر۔ اچھا تو کیا کرنا ہوگا؟ العزیز نے پوچھا۔ جب ملک میں نااہل لوگ ہوں تو سمجھنا چاہیے کہ قیامت بہت قریب ہے امیر علی قدر، کام اہل لوگوں کے حوالے کریں۔ آپ کے ماموں شہاب الدین ہمارے پڑاؤ پر آپ کی جانب سے اچھی خبر کے منتظر ہیں۔ ارطغرل کی تجویز پر العزیز نے اسبات میں سر ہلایا اور اپنی بھگی میں جا بیٹھا تاکہ شہاب الدین کے لیے فرمان لکھ سکے، لیکن یہ دیکھ کر اس کے دل میں کسک سی اٹھی تھی کہ ارطغرل نے آگے بڑھ کر حلیمہ کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ واقع سچا عشق کرنے والوں کو موت بھی جدا نہیں کر سکتی۔ ارطغرل، حلیمہ سلطان کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ اللہ ہمیں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہ کرے۔ ارطغرل کا جواب سن کر العزیز آگے بڑھ گیا اور شاہی فرمان لکھنے لگا۔ کماندار غول خان، تمام کمان شہاب الدین وزیر اعظم کو لوٹا رہا ہوں، وہ فوج لے کر حلب واپس جائیں گے۔ تم کماندار ناصر کی عبرتناک سزا کا حکم اور میری ذاتی معذرت سلیمان شاہ کو پہنچاؤ۔ العزیز نے مکتوب لکھ کر مہر ثبت کی اور ارطغرل کے حوالے کر دیا۔ کچھ ہی دیر بعد ارطغرل حلیمہ سلطان کو لے کر اپنے پڑاؤ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اگر گلدارو کماندار ناصر کو نہ لے آتا تو ہمارا کام تمام ہو گیا ہوتا۔ بس العزیز کا لشکر فی الحال تو ایک جگہ رک گیا ہے، عین سر پر آ کر، مگر کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے اور اس کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے سلیمان شاہ۔ یہ مصیبت ہمارے سر پر لانے والا ارطغرل ہے۔ کردوگلو اس وقت سلیمان شاہ کے پاس موجود تھا، گلدارو بھی وہیں موجود تھا۔ اچھا تو پھر میں کیا کرتا کردوگلو؟ کیا بیٹے کو ان کے حوالے کر کے اپنے سامنے ٹکڑے ہوتے دیکھتا یا پھر صلیبی قربان گاہ کی نظر کر دیتا اسے؟ سلیمان شاہ نے جواب دیا، تخت سرداری پر آپ فائز ہیں، یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ میں جاں بازوں کو جنگ کے لیے تیار کرتا ہوں، یقینی موت کے لیے آپ کے حکم کے منتظر رہیں گے، لیکن یہ جنگ یہاں نہیں لڑیں گے۔ ہم پڑاؤ سے نکل کر دشمن پر حملہ کریں گے۔ 2000 جاں باز اپنے سے 4 گنا لشکر پر حملہ آور ہوں گے آگے بڑھ کر، مگر نہ ماؤں کو، نہ ان کے بچوں کو، نہ عورتوں کو پتا ہوگا کہ ان کا کیا انجام ہوا۔ ان کے کماندار کو قید کر کے وقتی طور پر جنگ رکھوا لی ہم نے، لیکن اس کے بعد العزیز کا اگلا قدم کیا ہوگا کیا معلوم۔ لمبی جنگ
تو لڑ نہیں سکتے ہم، اور صلح کا وقت نکل چکا ہے۔ یہ محاصرہ جاری رہا تو بہت جلد بھوک پیاس کے ہاتھوں شکست کھا جائیں گے کائی قبیلے کے لوگ، اور اس تمام کے ذمہ دار تم ہوگے سلیمان۔ بکواس بند کرو کردوگلو، حد میں رہو اپنی۔ سلیمان شاہ کے لیے کردوگلو کے الفاظ ہی نہیں، انداز بھی ناقابل برداشت تھا۔ بہت اچھے، بچپن سے لے کر آج تک ہر پل تمہارا ساتھ دیا، کبھی کوئی غلط بات کی؟ جو بھی کہا منہ پر کہا ہمیشہ۔ کبھی کوئی سازش کی تمہارے خلاف؟ بتاؤ۔ تمہارے لیے اور قبیلے کے لیے جنگیں لڑی، ہمیشہ اپنی بیوی اور بچے کی قربانی منگولوں سے جنگ میں دی، پورے کا پورا خاندان مٹ گیا میرا۔ ارطغرل کے باعث جو عذاب آئے وہ گنوائے نہیں جا سکتے۔ قبیلے کا سارا نظام بگڑ چکا ہے، ایک بھی کام ڈھنگ سے نہیں ہو رہا۔ کتنی ہی بار پیٹھ سے خنجر گھونپا گیا ہے ہمیں، کس لیے؟ وہ صرف اور صرف تمہارے بیٹے ارطغرل کی وجہ سے۔ کردوگلو بھی باز آنے والا نہیں تھا، وہ ہر صورت سلیمان شاہ اور ان کے بیٹوں کو قصوروار ٹھہرانا چاہتا تھا۔ خاموش رہو کردوگلو، سلیمان شاہ نے ایک بار پھر صبر سے کام لیا۔ پانی اب ہمارے سروں سے اونچا ہو چکا ہے سلیمان شاہ، کردوگلو نے کہا، اور بغیر تعظیم پیش کیے واپس چلا گیا۔ بابا، کردوگلو کی حمایت ہمیں کھونی نہیں چاہیے۔ ارطغرل کے وسوسوں کی وجہ سے ان حالات میں یہ ہمیں چھوڑے گا تو برا ہوگا۔ ان کی وجہ سے معززین نے بھی حمایت ترک کر دی تو ہمارا قبیلہ خدا نہ کرے برباد ہو جائے گا۔ اب ہمارے قبیلے کا نظام بہتر ہونا چاہیے۔ میں ارطغرل کے خلاف نہیں ہوں، مگر اسے بھی اصولوں کے دائرے میں رہنا چاہیے۔ آپ کے سامنے کب سے وہ میری کسی بات پر توجہ نہیں دیتا؟ گلداروں نے ادب سے کہا۔ ارطغرل اچھی خبر لے کر آئے گا، مجھے معلوم ہے، سلیمان شاہ نے یقین سے کہا۔ کیسی اچھی خبر بابا؟ آپ جانتے ہیں سب کو وہ حلیمہ کو لینے گیا ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو گلدارو؟ ارطغرل اتنا کمزور آدمی ہے تمہارے خیال میں؟ تم یہی بات کہنا چاہ رہے ہو؟ سلیمان شاہ چونکے۔ وہ عاشق ہے بابا، عاشق، ایک بے خودی کے عالم میں روانہ ہوا ہے، خدا جانے ہماری فکر بھی ہے یا نہیں۔ اس لڑکی کے چکر میں ہمیں بھول بھی جائے تو تعجب نہیں ہوگا۔ بابا، حلیمہ کو یہاں پر لے آنا صرف سلجوقوں کی نہیں، العزیز کی بھی ناراضگی مول لینا ہے۔ ایک لڑکی کے پیچھے پورے جہان کو دشمن بنا لیں گے کیا ہم؟ اجازت چاہتا ہوں بابا۔ گلداروں نے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا تھا۔ سلیمان شاہ اس وقت بہت پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ گلداروں کے جانے کے بعد وہ اپنی آرامگاہ کی طرف بڑھ گئے جہاں حائمہ خاتون سب سن چکی تھی۔ سنا تم نے؟ سن لیا صاحب، یہ جو آپ کا منہ بولا بھائی ہے، یہ صرف قبیلے میں نہیں، آپ کی اولاد میں بھی زہر بھر رہا ہے، انہوں نے پرسکون انداز میں کہا۔ صاحب، خدا نہ کرے آپ کو کچھ ہو جائے، ہمارے بیٹوں کو کچھ ہو جائے تو اس خاندان کا کوئی بھی وارث نہیں ہوگا۔ کارنیل تھامس اس وقت تیتوش اور افطالیہ کے ساتھ قلعے کے ایک کمرے میں موجود تھا، جبکہ استاد اعظم ایک تفصیلی نقشے پر چھڑی کی مدد سے مختلف مقامات کی نشاندہی کر رہا تھا۔ ہم ہر ہتھ کنڈا بروئے کر لا چکے ہیں کارنیل علی قدر، قدس، حلب اور تبریز کے لیے منصوبوں کے مطابق ہم صلیبی جنگ کے لیے تیار ہیں۔ استاد اعظم نے ایک نقشے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ خانہ جنگی، وبا، اندرونی سازشیں، مذہبی انتہا پسندی، بہت کم وقت میں اتنا کچھ کر دیا ہم نے، یہ تو مانیں گے آپ؟ تیتوش نے داد طلب نظروں سے کارنیل کی طرف دیکھا۔ اچھا یہ بتاؤ، وہ کراتوائگر نامی آدمی کا کیا ہوا؟ کارنیل تھامس کو اچانک یاد آ گیا۔ جلد وہ بھی اپنے انجام کو پہنچ جائے گا علی قدر کارنیل۔ ترکمانوں اور ایوبیوں کو آپس میں لڑوانے کے لیے بھی تیاریاں جاری ہیں، بس آج کل میں مکمل ہو جائیں گی، استاد اعظم نے بتایا۔ اور وہ ارطغرل، اسے بھی نہیں مار سکے تم لوگ؟ کارنیل تھامس نے طنز کیا۔ حلب کی فوج نے کائی قبیلے کا محاصرہ کر لیا تھا محترم، جلد ہی کئی لوگوں کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا، تیتوش نے گول مول جواب دیا۔ مہینوں سے مجھے ابن العربی کی وہ مانتے واپس لا کر دینے کا کہہ رہے ہو پیٹروچو، میں نے تمہارے کہنے سے پاپا اعظم سے بھی کہہ دیا تھا، افسوس کہ تم نے مجھے جھوٹا بنوا دیا۔ تھامس نے گلا صاف کیا۔ قدس میں ہے وہ ابن العربی، جیسے ہی آئے گا کام دکھا دیں گے، استاد اعظم نے جواب دیا۔ اگر اپنے وعدے کی پاسداری نہیں کرو گے تو میں صلیبی فوجوں کو کیسے آمادہ کروں گا؟ یہ آخری موقع ہے تمہارے لیے، اگر تم ارض مقدس میں یسوع مسیح کے خاص جنگجوؤں میں شامل ہونا چاہتے ہو تو تم خوب جانتے ہو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا۔ کارنیل تھامس نے دبے لفظوں میں بہت کچھ کہہ دیا اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ یہ مقدس امانتیں کیا ہے میرے آقا؟ افطالیہ نے اس کے جاتے ہی استاد اعظم سے سوال کیا۔ افطالیہ، کارنیل کے مزید قریب ہونا ہوگا تمہیں، اس کے ہر اقدام سے مجھے باخبر رکھنا، اس طرح وہ میری بھتیجی پر بھی بری نظر نہیں ڈال سکے گا۔ استاد اعظم نے اس کے سوال جواب دینے کی بجائے نیا حکم جاری کر دیا۔ جیسے آپ کا حکم میرے آقا، افطالیہ نے ادب سے سر کو خم کیا۔ وہ بھی باتیں کر رہے تھے کہ ایک صلیبی سپاہی نے کردوگلو کی آمد کی اطلاع دی۔ کردوگلو نے گزشتہ روز ہی پیغام رساں کبوتر کے ذریعے استاد اعظم کو اپنی آمد اور ملاقات کی درخواست بھیجی تھی۔ فوراً بھیجو اسے۔ استاد اعظم نے فاتحانہ انداز میں مسکرا کر کہا تو سپاہی باہر چلا گیا۔ میرے آقا، کئی قبیلے اور ارطغرل کو راستے سے ہٹانے کے لیے سب سے بہترین مہرہ یہ آدمی ہے، یہ کم سے کم ناصر کی طرح احمق نہیں ہے۔ تیتوش نے استاد اعظم کو کردوگلو کے بارے میں مختصر الفاظ میں بتایا۔ اسی وقت کردوگلو بھی کمرے میں آ گیا۔ خوش آمدید کردوگلو، ہے میرے دوست، صلیبی قلعے میں تمہارا استقبال کیا جاتا ہے، باقی افطالیہ اور تیتوش سے تم واقف ہی ہو،
جیسے ہی وہ قریب آیا استاد اعظم نے اس کا استقبال کیا۔ افتالیہ سنا تھا تم آگ میں جل کر مر گئی تھیں۔ کردوگلو چونکا۔ یعنی میری یہ چال بھی کامیاب رہی؟ افتالیہ مسکرائی۔ جانتا ہوں تم یہاں کیوں آئے ہو کردوگلو، مگر تمہارے حالات تمہاری سوچ سے زیادہ گڑبڑ ہیں۔ استاد اعظم نے کہا۔ ارطغرل کماندار ناصر کو اپنے پڑاؤ پر لے گیا ہے، اس سے بھی بڑی کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے بلا، کردوگلو نے جواب دیا۔ بدقسمتی سے ارطغرل جو چاہتا تھا وہ کر گزرا۔ استاد اعظم نے نفرت کا اظہار کیا۔ تو آپ کچھ نہیں کر سکتے ان حالات میں؟ ایک وقت تھا وہ چھوٹا سا بچہ ارطغرل ہوا کرتا تھا جسے میں صف توڑنے پر بھی سزا دیا کرتا تھا، مگر اب بڑا ہو گیا اور کسی کی بھی نہیں سنتا۔ مجھ سے اگر کوئی کام لینا چاہتے ہیں تو شرائط پر نظر ثانی کرنا بہتر رہے گا۔ کردوگلو نے مکاری سے اپنا باؤ بڑھانے کی کوشش کی۔ ہاں بالکل کردوگلو، مجھے پوری طرح اندازہ ہو رہا ہے کہ 2000 جنگجوؤں کا خون کیسا جوش مار رہا ہوگا، اور مال غنیمت کی کشش تو انہیں دیوانہ بنا دے گی۔ ہم ایک دوسرے کی بات سمجھ رہے ہیں استاد اعظم، لیکن اپنے مسلمان بھائیوں پر حملہ کرنے کے لیے میں کسی کو قائل نہیں کر سکتا۔ کردوگلو نے بے بسی کا اظہار کیا۔ تو ایسا کرو، انہیں جا کر کہو کہ عیسائیوں پر حملہ کر دیں۔ تیتوش نے مشورہ دیا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ کردوگلو چونکا۔ ہم تمہیں کافروں پر حملہ کرنے کا کہہ رہے ہیں، اس کے عوض ہماری بھاری مقدار میں سونا پیش کریں گے، استاد اعظم نے کہا۔ اس طرح دونوں کا فائدہ ہے، یعنی میرے جنگجو جس وقت مال غنیمت لوٹ رہے ہوں گے، وہ جنہیں تم کافر عیسائی کہتے ہو تم سے مدد کے لیے فریاد کریں گے اور جو تمہارا حصہ بن جائیں گے۔ کردوگلو نے کڑی سے کڑی ملا دی تو استاد اعظم نے ستائشی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ تیتوش نے بتایا تھا کہ تم ذہین آدمی ہو، مگر اتنی ذہانت کی توقع نہیں تھی۔ تم اس کے بدلے ہمیں کیا پیش کرو گے کردوگلو؟ کئی قبیلے کو ہم اندر سے کمزور کریں گے، بھائی کو بھائی کا اور باپ کو بیٹے کا دشمن بنا دیں گے۔ ارطغرل گلداروں کا اور سلیمان ان دونوں کا دشمن ہو جائے گا۔ پھر انجام کار قبیلے کے سر کا تاج بنتے ہی میں ارطغرل کا سر کاٹ کر اس قلعے کے دروازے پر لٹکانے کی شاندار پیشکش کرتا ہوں۔ مٹھی بھر بہادروں اور معمولی گزر اوقات والا قبیلہ ہے ہم، لہذا ہم سے تو یہی کچھ مل سکتا ہے بس۔ کردوگلو نے مکاری سے جواب دیا تو استاد اعظم نے اس کی پیشکش قبول کر لی۔ تو یہ معاہدہ طے سمجھو کردوگلو، اب یہ بتاؤ منصوبہ کیا ہے؟ مسائل میں گھرے لوگوں کے مال کی اچھی قیمت ادا کرنے سے آغاز کر سکتے ہیں آپ لوگ۔ کردوگلو نے تجویز پیش کی تو سب اس کی تعریفیں کرنے لگے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ ایزادورا بھی قریب ہی ایک جھروکے کے پیچھے کھڑی یہ ساری باتیں سن رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں استاد اعظم کے لیے شدید نفرت تھی۔ رات کا اندھیرا پھیلتے ایزادورا اپنے والد سے ملاقات کے لیے زندان میں پہنچ گئی۔ وہ نابینا ماریو کا سیاہ لبادہ اوڑھ کر اسی کے انداز میں چلتی ہوئی وہاں تک پہنچی تھی۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چھڑی کی ٹھک ٹھک سنتے ہی سپاہیوں نے توجہ دیے بغیر زندان کے دروازے کھول دیے تھے۔ جب وہ زندان میں اپنے والد سے ملنے پہنچی تو وہ نماز سے فارغ ہوئے تھے۔ انہوں نے چھڑی کی ٹھک ٹھک سے سن کر بنا دیکھے پوچھا، کیا چاہتے ہو اب تم ماریو؟ بابا، ایزادورا نے نقاب الٹ دیا۔ ایزادورا میری بچی، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ عمر نے بیٹی کو گلے سے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ جب غم ذرا ہلکا ہوا تو عمر نے اس سے پوچھا، بیٹی انسانیت پر جو ظلم ہو رہا ہے کیا تم اس کے خاتمے کے لیے میرا ساتھ دو گی؟ چچا جان کے مظالم اور ان کی گھنونی سازشیں دیکھ چکی ہوں، جو آپ کہیں گے وہی کروں گی بابا۔ کاش کسی طرح یہ ظلم رک جائے۔ مجھے آزاد کروانے سے پہلے ایک کام کرنا ہے تمہیں۔ شیخ ابن العربی کو خواب میں دیکھا ہے میں نے، اوپر انہی کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ ان کی کوئی چیز چوری کروا کر پھر ان کی جان لینا چاہتے ہیں صلیبی۔ ان سے اتنی نفرت کیوں ہے ان کو بابا؟ ایزادورا نے پوچھا۔ ان سب کے لیے جہنم میں آگ کے بچھونے ہیں اور آگ ہی کی اوڑھنیاں تیار ہیں بیٹا۔ شیخ ابن العربی میرے خواب میں تشریف لائے تھے، فرمایا کہ کئی لوگوں کو بچاؤ۔ میں نے پوچھا زندان میں ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو فرمایا وقت آ رہا ہے کہ تم آزاد ہو جاؤ گے۔ کیا پتا تھا کہ وہ وقت تمہارے ذریعے آئے گا؟ عمر کچھ دیر اس سے باتیں کرتا رہا اور پھر اسے واپس بھیج دیا۔ ایزادورا کا زیادہ دیر زندان میں رہنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ ارطغرل حریمت سلطان کے ساتھ قبیلے کی طرف بڑھ رہا تھا کہ ایک مقام پر ان کی ملاقات ابن العربی سے ہو گئی۔ انہیں صلیبیوں کا ایک جنگجو قتل کر دینے کے درپے تھے۔ اس شخص کو کارنیل نے بھیجا تھا، مگر ارطغرل نے مقابلے کے بعد سے بھاگ جانے پر مجبور کر دیا۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود ابن العربی کے چہرے پر گہرا سکون تھا۔ حملہ آور بھاگ گیا تھا تو ابن العربی نے مسکرا کر ان دونوں کی طرف دیکھا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ اے رب کریم، انہیں کبھی جدا نہ کرنا، ان کی نسلوں کو پاکیزہ رکھنا، محبت بڑھتی رہے ان کی، اور ان سے ایسی نسل چلانا کہ انسانیت کو ان کے ہاتھوں سے انصاف ملے۔ انہوں نے دعا کی تو باقی لوگ آمین کہہ کر خاموش ہو گئے۔ پھر ارطغرل نے پوچھا، اب کہاں جائیں گے آپ؟ ہماری مہمان نوازی قبول کرے تو کئی قبیلے چلتے ہیں، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ شرف ہے ہمارے لیے، برکت کی ہے بات ہے، ارطغرل نے کہا اور ساتھیوں کو تیاری کا حکم دیا۔ سفر شروع ہوا تو جلد ہی وہ لوگ اپنے قبیلے میں پہنچ گئے۔ حائمہ خاتون نے بہت محبت سے ان کا میدان میں استقبال کیا، جبکہ شہناز اور کردوگلو انہیں دیکھتے ہی آگ بگولا ہو گئے۔ روشنی بھی حلیمہ سلطان کی واپسی پر بجھ سی گئی تھی۔ وہ تو پہلے ہی حلیمہ کو اپنی محبت کی دشمن سمجھتی تھی، اس کے یوں واپس آنے پر مزید مایوس ہو گئی تھی۔
حائمہ خاتون حلیمہ سلطان کو لے کر سلیمان شاہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو وہ بھی بہت محبت سے پیش آئے۔ حلیمہ سلطان آگے بڑھی اور سلیمان شاہ کی دست بوسی کے بعد بولی، سلیمان شاہ صاحب، میرا شہزادی ہونا آپ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ آپ نے نہ صرف ہمیں پناہ دی بلکہ وقتاً فوقتاً ہماری جانیں بھی بچائیں۔ میرے دل میں ہمیشہ آپ کا ایک باپ، ایک سردار کا مقام رہے گا۔ خوش رہو میری بچی، حائمہ خاتون تمہارا خیال رکھے گی۔ سلیمان شاہ نے بھی اسی شفقت کا ثبوت دیا۔ پھر حائمہ خاتون اسے اپنے خیمے میں لے گئیں۔ حلیمہ کو بھیج کر سلیمان شاہ ارطغرل کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے سفر کے حالات دریافت کیے۔ جواب میں ارطغرل نے ساری باتیں تفصیل سے بتا دیں۔ اس کے بعد ارطغرل نے باہر کھڑے کماندار گل خان کو بھی اندر بلا لیا۔ گل خان نے سب سے پہلے سلیمان شاہ کے سامنے اپنی گستاخیوں کی معافی طلب کی اور پھر امیر علی قدر العزیز کا پیغام سنا کر لشکر کی کمان اور مہر شہاب الدین کی خدمت میں پیش کر دی۔ شہاب الدین خود بھی اس تبدیلی پر حیران تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ سب ارطغرل کی کوششوں سے ممکن ہوا تھا۔ کمان سنبھالنے کے بعد وزیر اعظم شہاب الدین اپنے لشکر کا جائزہ لینے کے لیے باہر چلے گئے تو کردوگلو بے چینی سے بولا، اس کماندار ناصر ابلیس کا کیا کرنا ہے اب؟ ارطغرل نے اسی وقت ناصر کے بارے میں العزیز کا پیغام سنا دیا۔ چنانچہ اسی روز قبیلے کے میدان میں ناصر کو سزائے موت دینے کے لیے ستون سے باندھ دیا گیا۔ جب قبیلے کے لوگ جمع ہو گئے تو سلیمان شاہ نے ان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، ہماری حرمت کے پاسداروں، قبیلے کے معزز لوگوں، اونچے پہاڑوں سے اتر کر میدانوں کے سفر پر نکلنے سے لے کر آج تک ہم نے کتنے ہی سانحے جھیلے ہیں، کتنے ہی دشمنوں سے جنگ کی ہے، کتنے ہی ظالموں سے ٹکرائے ہیں۔ آج عالم اسلام میں فتنہ پھیلانے والوں اور سازشیوں نے بھائی کو بھائی سے لڑوا دیا ہے۔ چنگیز خان کی فوجوں نے سمرقند، بخارا اور ہمارے کتنے ہی مقدس شہروں کو نظر آتش کر دیا۔ صلیبی دہشت گرد مسلسل ہمارے خلاف مصروف عمل ہیں، وہ ہمیں مٹا دینا چاہتے ہیں۔ احوال اس قدر ابتر ہونے کے باوجود برے وقت میں ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ رب کریم عالم اسلام کا یہ بھائی چارہ کبھی نہ مٹنے دے۔ یہ جہاں پھر سے ہمارے عروج کا منتظر ہے۔ عدل اسلامی قائم ہو اور دنیا اخوت کی شان دیکھے۔ کئی قبیلے کے قابل فخر ثبوت ہو۔ آج سے ہم اپنے ہتھیار میانوں میں نہیں رکھیں گے۔ آج سے ہم دفاع نہیں، پیش قدمی کریں گے۔ ہر بچہ جنگ کے لیے تیار رہے۔ پھر سلیمان شاہ ارطغرل کی طرف متوجہ ہوئے۔ ارطغرل، حلب میں تم پر ظلم کرنے والے اس غدار کو سزا بھی تم دو گے، یہ حق تمہارا ہے۔ انہوں نے اپنی تلوار ارطغرل کی طرف بڑھا دی۔ ارطغرل تلوار ہاتھ میں لے کر ناصر کی طرف بڑا، قریب پہنچ کر اس نے تلوار کی تیز دھار ناصر کے گلے پر رکھ دی، پھر ایک جھٹکے سے اسے جہنم واصل کر دیا۔ اللہ سازشیں ناکام بنانے میں سب سے بہتر ہے۔ ہجوم میں کھڑے ابن العربی نے زیر لب کہا اور پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگے۔ کماندار ناصر اپنے انجام کو پہنچ چکا تو شہاب الدین بھی روانگی کی تیاری کرنے لگے۔ وہ اپنا گھوڑا تیار کر رہے تھے کہ ارطغرل بھی چہل قدمی کرتا ان کے پاس آ گیا۔ شہاب الدین بہت مطمئن دکھائی دے رہے تھے۔ کوچ کا وقت آ گیا شہاب صاحب، اس نے مسکرا کر پوچھا۔ ارطغرل بھائی، آپ کا صرف مجھ پر ہی احسان نہیں، شہر حلب کو بھی بچا لیا آپ نے اور صلیبیوں کا جال بھی توڑ دیا۔ عنقریب عالم اسلام آپ کو ایک بڑے رہنما کے طور پر جانے گا۔ آپ کی محبت ہے محترم، لیکن اگر ہم مسلم علاقوں کو جوڑ نہ سکے، ایک آواز نہ بنا سکے، تو صلیبی پھر ایک نیا جال بن دیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ حلب، قدس، مصر، شام، بغداد، کونیا، عالم اسلام کے تمام شہر ایک ماں کی اولاد جیسے ہیں۔ جو بھی انہیں ایک دوسرے سے لڑانے کی کوشش کرے گا منہ کی کھائے گا۔ جس وقت بھی تمہیں کوئی ضرورت پڑے، حلب تمہارا اپنا گھر ہے، جب چاہو بے دھڑک آ جانا، دروازے کھلے رہیں گے ہمیشہ۔ شہاب الدین نے محبت سے کہا، ہم اور ہماری تلواریں بھی آپ کی حفاظت کے لیے نیام سے نکلنے میں کبھی دیر نہیں کریں گی۔ ارطغرل نے جواب دیا تو شہاب الدین نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ اسی روز شہاب الدین واپس حلب روانہ ہو گئے۔ شاہی محل پہنچنے پر العزیز نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ وہ اپنی غلطیوں پر بہت پشیمان تھا۔ شہاب الدین نے ایک بزرگ کے ہونے کے ناطے اس کی ہر خطا کو معاف کر دیا۔ العزیز نے اپنے ماموں وزیر اعظم شہاب الدین کو ان کے تمام اختیارات لوٹا دیے تھے۔ اسی رات وزیر اعظم شہاب الدین اپنے کمرے میں نماز ادا کر رہے تھے کہ تیتوش نے حملہ کر کے انہیں ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیا۔ صلیبیوں کی سازشوں سے حلب کا یہ سب سے مخلص اور ذہین وزیر اعظم اس دنیا سے کوچ کر چکا تھا، کیونکہ شہاب الدین کے ہوتے ہوئے صلیبیوں کے لیے حلب پر دوبارہ اپنے پنجے گاڑنا اب ممکن نہیں رہا تھا۔ شہاب الدین کو قتل کرنے کے بعد جاتے وقت تیتوش ان کا سر کاٹ کر اپنے ہمراہ لے گیا تھا۔ سلیمان شاہ اپنے اہل خانہ کے ہمراہ دسترخوان پر موجود تھے کہ دربار نے عارفین کی آمد کی اطلاع دی۔ وہ شہزادہ شہیر کو لے کر آیا تھا۔ اس وقت حلیمہ سلطان بھی وہاں موجود تھی اور شہیر کا نام سن کر چونک گئی تھی۔ ٹھیک ہے، بلاؤ اسے، سلیمان شاہ نے کہا تو ارطغرل نے دبے الفاظ میں کہا، بابا عارفین کے بارے میں بتایا تھا میں نے آپ کو کہ وہ کراتوائیگر کے ساتھ آنے تو دو سے۔ سلیمان شاہ نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اسی وقت پردہ ہٹا اور عارفین شہیر کے ہمراہ اندر آ گیا۔
حلیمہ سلطان جو کہ دسترخوان پر کھانے میں شریک تھے اپنے بھائی کو دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی، بھاگ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ کس منہ سے آئے ہو عارفین صاحب؟ ارطغرل نے اسے دیکھ کر غصے سے کہا۔ ارطغرل خاموش رہو، سلیمان شاہ نے اسے گھرکا۔ شہزادوں کے لیے اپنی آخری ذمہ داری بھی پوری کر دی میں نے سلیمان شاہ، عارفین نے کہا۔ بابا کہاں ہے عارفین بھائی؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ شہید سے ملتے ہی حلیمہ کو اپنے والد کا خیال آ گیا۔ یہ سوال سن کر عارفین کی گردن جھک گئی، جبکہ باقی لوگ اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگے۔ آپ کے بابا اللہ کی رحمت سے جا ملے حلیمہ سلطان، انہیں اپنے ہاتھوں سے دفنایا تھا میں نے، میری آخری ذمہ داری بھی پوری ہوئی۔ یہ خبر سنتے حلیمہ سلطان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ بھاگ کر خیمے کے عقبی حصے میں چلی گئی۔ یہ کیسے ہوا عارفین بھائی؟ ارطغرل نے پوچھا۔ اپنی قوم کے لیے جو کرنا ضروری تھا کر دیا ارطغرل بھائی، عارفین نے مختصر مگر جامع جواب دیا تو سب لوگ خاموش ہو گئے۔ پھر ارطغرل حلیمہ کو دلاسا دینے کے لیے اس کے پاس چلا گیا۔ جب وہ روتی ہوئی حلیمہ کو دلاسا پر پرسہ دے رہا تھا تو بولی، وہ غدار ہو گئے تھے مگر تھے تو میرے بابا، ان کی خاطر ہم اتنی عمر در بدر رہے۔ شہیر اور میں نے ان کے ساتھ کون سا علاقہ نہیں دیکھا، کون سی مصیبت نہیں جھیلی، اتنا کچھ سہا ہم نے، اتنے چھوٹے سے بچے نے بھی سب کچھ سہا، لیکن پھر بابا کمزور پڑ گئے۔ یہ سب ہمارے لیے کیا انہوں نے، شاید یہ جو کچھ تھا ان کے ساتھ دفن ہو گیا۔ بہرحال وہ ناکام ہی ہوئے، وہ ہمارے بابا تھے، گناہ جو بھی تھے ان کے اللہ معاف فرمائے۔ وہ رہ چلی جا رہی تھی۔ اگلے جو ارطغرل روانگی کی تیاری کر رہا تھا کہ عارفین بھی وہاں پہنچ گیا۔ نورگل کو چھڑانے جا رہے ہیں آپ کو اس سے مطلب؟ ارطغرل نے روکھا سا جواب دیا۔ سلیبی قلعہ میرا خود کا دیکھا بھالا ہے، کہیں تو ساتھ چلوں؟ سپاہیوں سے معلوم کر لیا ہے جو کچھ ضروری تھا، کرا تو ایگر نے ہاتھ ملانے والا ہمارا کوئی واسطہ نہیں۔ عارفین جاؤ اپنا کام کرو۔ ارطغرل نے اس کی پیشکش ٹھکرا دی۔ عین جس وقت ارطغرل نورگل کو چھڑانے کے لیے سلیبیوں کے قلعے کی طرف روانہ ہونے والا تھا، حلب سے ایک کاسد صندوق لے کر آ گیا۔ سلیمان شاہ کے حکم پر جو صندوق کھولا گیا تو سب لوگوں کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئیں۔ صندوق میں شہاب الدین کا کٹا ہوا سر بھیجا گیا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر ارطغرل کا چہرہ غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ تم پر یہ دنیا تنگ کر دوں گا تیتوش، زندگی تمہارے لیے جہنم سے بدتر کر دوں گا، تمہارے لہو میں رنگنے تک میری تلوار کی پیاس نہیں بجھے گی۔ یہ کہہ کر ارطغرل نے اپنے والد اور ابن العربی سے اجازت لی اور سفر پر روانہ ہو گیا۔ ابھی انہوں نے مختصر فیصلہ طے کیا تھا کہ ایک مقام پر ان کی ملاقات دوبارہ عارفین سے ہوگی جو مسلسل ان کا تعاقب کر رہا تھا، اور وہ قلعے کے بالکل قریب موجود تھے۔ جان پیاری نہیں کیا تمہیں؟ منع کیا تھا میں نے، ارطغرل نے سخت لہجے میں کہا۔ قلعے میں گھسنے کا سوچ رہے ہو نا؟ نورگل کو چھڑانے کا سوچ رہے ہوں گے، مگر کوئی راستہ نہیں سوچ رہا ہوگا۔ اگر میں راستہ بتا دوں تو پھر تو ساتھ لے چلو گے ارطغرل بھائی؟ عارفین نے اس کا غصہ نظر انداز کر کے مسکراتے ہوئے کہا۔ کس طرف سے راستہ؟ کارڈنل تھامس، یہ قلعہ جن سلیبی جاں بازوں کا ہے ان کے لوگ پورے بحرۂ روم پر قابض ہیں۔ یہ بدبخت لوگ پاپا اعظم تک کو اپنی مرضی پر چلاتے ہیں، اب وہ کارڈنل کو پاپا اعظم بنانا چاہتے ہیں، عارفین نے بتایا۔ کافر تو ہر جگہ ہے عارفین، ہمارے پڑاؤ میں، اتاق میں، محل میں عالم اسلام بالکل بکھرا ہوا ہے، کہیں کوئی مضبوط حکومت نہیں ہے۔ اتنا بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ارطغرل، ہم ہر طرف سے جن مشکلوں میں پھنسے ہوئے ہیں بہت جلد ان سے نکل جائیں گے۔ دیکھیے گا ایک مضبوط مسلم سلطنت بہت جلد ابھرے گی پھر سے، اور انشاءاللہ وہ سلطنت ایسی ہوگی جو عالم اسلام کو عروج پر پہنچائے گی۔ دنیا بھر میں اس کا چرچا ہوگا اور اس کا پرچم دنیا کو زیر نگین کر لے گا۔ آپ جانتے ہیں نا ترک قوم زیادہ عرصے بغیر سرزمین کے نہیں رہ سکتی ارطغرل۔ پہلے کارڈنل تھامس کو قابو کر لیں، پھر سلطنت کا بھی سوچتے ہیں۔ ارطغرل نے مسکرا کر عارفین سے مصافحہ کیا اور دونوں پہاڑوں کے درمیان بنی سڑک کی طرف دیکھنے لگے۔ تیتوش اپنی مہم سے واپس لوٹا تو استاد اعظم کے چہرے پر فکر مندی کے آثار تھے۔ اس نے بجھے بجھے لہجے میں اپنے کماندار کا استقبال کیا اور گہری سانس لیتے پوچھا، کام ہو گیا تیتوش؟ بالکل میرے آقا۔ کیا حلب ہاتھ سے نکل جانے کی وجہ سے پریشان ہے؟ وہ اس کی پریشانی بھانپ چکا تھا۔ یہ بات نہیں، العزیز کو تو جلد قابو کر لیں گے ہم۔ شہاب الدین کی جگہ لینے والا سلیب کا وفادار وہاں ہمیں پہلے سے زیادہ طاقتور کر دے گا۔ مسئلہ صرف حلب کا نہیں، عظیم استادوں سے سیکھنے کے باوجود اگر میں کامیاب نہ ہو سکا تو مر جانے کو ترجیح دوں گا تیتوش۔ دیکھتے ہیں، ایسا نہیں ہونے دیں گے ہم میرے آقا، ہمارے عظیم استاد ہیں آپ۔ قدس ہمارا ہو جائے، دیکھیے گا آپ کا نام تاریخ میں سنہری روح سے لکھا جائے گا۔ تیتوش نے اس کا حوصلہ بڑھایا۔ دیکھتے ہیں آنے والے مہمان بھی یہ مانتے ہیں یا نہیں، استاد اعظم نے کہا۔ اب ہمیں کسی ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا ہے تیتوش، ہم آج کے بعد اور زیادہ شفاق اور پہلے سے زیادہ بربریت کا مظاہرہ کرنے پر مجبور ہیں۔ سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ جی میرے آقا، آپ کے ہر حکم کی تعمیل ہوگی۔ اس نے تعظیم پیش کی اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ استاد اعظم کے حکم کے مطابق افطالیہ نے کارڈنل تھامس کو پوری طرح قابو میں کر لیا تھا۔ اس کی بار راتیں اب تھامس کی خوابگاہ میں گزر رہی تھیں۔ اس روز بھی افطالیہ کارڈنل تھامس کے پاس ہی موجود تھی جب تھامس نے خنجر نکال کر اس کے گلے پر رکھ دیا۔ اگر پاپا اعظم کے نام پر میرا خط پڑھنے آتی ہو تو کھل کر بتا دو گھٹیا عورت۔ نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی علی قدر،
کارڈنل، افتالیہ خوف سے بولی۔ تو پھر کیا چاہتی ہو؟ صرف آپ کی نظر کرم چاہتی ہوں۔ یہ سنتے ہی کارڈنل تھامس نے خنجر اس کے گلے سے ہٹا لیا۔ اب اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ اگلی صبح جب کارڈنل تھامس سفر پر روانہ ہونے لگا تو افتالیہ بھی اسے الوداع کہنے والوں میں شامل تھی۔ کارڈنل تھامس قلعے سے روانہ ہوا تو صلیبی محافظوں کا ایک دستہ بھی اس کے ساتھ تھا۔ ایک مقام پر پہنچ کر اس نے گھوڑا روک دیا اور اتر کر چہل قدمی کرنے لگا۔ کچھ دور تک چلنے کے بعد وہ ایک مقام پر بیٹھ کر سانس لینے لگا۔ اسی دوران ارطغرل اور اس کے جانبازوں نے کارڈنل کے محافظ دستے کو گھیر لیا اور ان کے درمیان خونی مقابلہ شروع ہو گیا۔ جیسے ہی کارڈنل تھامس کی نظر ان پر پڑی وہ گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنے سپاہیوں کو مرتا دیکھ کر کارڈنل کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا تھا۔ اس جگہ سے فرار ہونے کا سوچ کر جیسے ہی اس نے آگے بڑھنے کا ارادہ کیا، ارطغرل ہاتھ میں تلوار تھامے اس کے سامنے موجود تھا۔ تم کون ہو لڑکے؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ قائد سردار سلیمان شاہ کا بیٹا ارطغرل۔ یہ سن کر کارڈنل کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ نمودار ہو گئی اور وہ واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ حلب چھین لیا، قدس بھی چھین لیا، اب کیا صلیبیوں سے ان کا ملک بھی چھینو گے ارطغرل؟ گھبرائیں مت، ہماری نظر آپ کے ملک پر نہیں پادری صاحب، ارطغرل نے اسے تسلی دی۔ کارڈنل تھامس، اس نے خود ہی اپنے نام کی تصحیح کی۔ آپ کون ہیں یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں، ارطغرل نے کہا۔ یہ بڑا گناہ ہے میرے بچے، میں تو خداوند کا خدمتگار ہوں، ایک دینی آدمی ہوں، ایسا نہ کرو، یہ تم ترکوں کے شایان نشان نہیں۔ وہ منت سماجت پر اتر آیا تھا۔ بے فکر رہیں، آپ کو بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھیں گے ہم، ارطغرل نے کہا تو کارڈنل تھامس نے اطمینان کی سانس لی۔ صلیبیوں کے تمام سپاہی کئی جنگجوؤں کے ہاتھوں مارے جا چکے تھے، البتہ ایک سپاہی کو زندہ رکھا گیا تھا۔ عارفین کیسے ہو؟ کتنی برسوں بعد ملاقات ہوئی؟ کارڈنل اسے دیکھتے ہی پہچان گیا تھا۔ برسوں بعد تو نہیں، ابھی کچھ دن پہلے ہی تو میں قلعے میں تھا، عارفین نے جواب دیا۔ تو وہ پادری تم تھے؟ کارڈنل چونکا۔ عارفین نے تھامس کو پہچانا۔ قلعے میں نورگل کو چھڑانے آئے تھے اور اب مجھے ہی قیدی بنا لیا۔ تو یعنی اب قیدیوں کا تبادلہ کرو گے؟ کارڈنل تھامس نے چونک کر کہا۔ مزید آفرین ہے تھامس، سنا تھا ہر اتوار تم عبادت کے لیے جاتے ہو، سوچا زیارت ہی کر لیں تمہاری، عارفین نے جواب دیا۔ اچھا بتاؤ میں کیا کر سکتا ہوں تمہارے لیے؟ کارڈنل تھامس نے پوچھا۔ پہلے تو یہ سلیب ہمارے حوالے کر دو، ارطغرل نے کہا تو اس نے گلے سے سلیب اٹھا کر اسے دے دی اور سوچتے ہوئے بولا، اور اگر استاد پیٹروچو نے نورگل مجھ سے زیادہ قیمتی سمجھا تو پھر بھی ہم نورگل کو تو چھڑا ہی لیں گے کسی طرح، مگر تمہیں ہم سے کوئی چھڑا نہیں سکے گا، اور یہ میں نہیں کہہ سکتا۔ ارطغرل نے اس کی غلط فہمی دور کی تو بابر کو اشارہ کر دیا۔ بابر تیزی سے آگے بڑھا اور کارڈنل تھامس کو رسی سے باندھ دیا۔ اس کام سے فارغ ہوتے ہی ارطغرل نے زندہ بچ جانے والے سلیبی کے ہاتھ کارڈنل تھامس کی سلیب قلعے میں بھیج دیا۔ جلد ہی وہ سلیبی قلعے میں پہنچ گیا اور سلیب استاد اعظم کو پیش کر دی۔ استاد اعظم نے غور سے سلیب کی طرف دیکھا اور پھر سپاہی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کیا چاہتے ہیں وہ؟ کماندار تیتوش نورگل کو لے جا کر ان کے حوالے کر دیں، سلیبی سپاہی نے ارطغرل کا پیغام پہنچایا۔ اچھا، تو کارڈنل تھامس کے بدلے نورگل مانگا ہے ارطغرل نے، استاد اعظم زیر لب بڑبڑایا اور پھر سپاہی کو باہر بھیج کر تیتوش کو طلب کر لیا۔ جلد افتالیہ اور تیتوش کے سامنے موجود تھے۔ کیا میں نے صحیح سنا ہے میرے آقا؟ تیتوش نے پوچھا۔ وہ بھی سلیب دیکھ چکا تھا۔ ایک طرف دیکھتا ہوں تو شیطان دھیرے دھیرے مسکرا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ دفع کرو، بے شک کارڈنل تھامس کو مار ڈالو وہ، مگر دوسری طرف نظر آتا ہے فرشتہ کہہ رہا ہے دفع کرو، نورگل کچھ نہیں ان کے آگے۔ اب تم بتاؤ مجھے، فرشتے کی سنوں یا شیطان کی؟ استاد اعظم نے اس سے سوال کیا اور پھر خود ہی کہکے لگانے لگا۔ ارطغرل نورگل کو بچانے کا عزم کر چکا تھا، وہ شاہینہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنا چاہتا تھا۔ یہ بات اس نے چچا دلی دمیر سے بھی کہہ دی تھی۔ کارڈنل تھامس کو ایک درخت سے باندھ دیا گیا تھا، ارطغرل بھی وہاں موجود تھا۔ عارفین کے منصوبے کے مطابق انہوں نے کارڈنل تھامس کے بدلے نورگل کو طلب کیا تھا اور تیتوش نورگل کو لے کر وہاں پہنچنے والا تھا۔ تیار ہونا سب لوگ؟ ارطغرل نے ساتھیوں سے پوچھا۔ میں تو ہر وقت تیار ہی رہتا ہوں بچے، خداوند کی تقدیر سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، کارڈنل تھامس نے کہا۔ ارطغرل بھائی، اگر آپ اجازت دیں تو تبادلے سے پہلے اس شہری بندر کا چہرہ مسخ کر دوں میں؟ عارفین نے کارڈنل تھامس کو گھورا۔ ہم نے زبان دی ہوئی عارفین بھائی، اگر وہ اپنے وعدے پر قائم نہ رہے تو اس کا خون حلال ہے۔ کارڈنل تھامس یہ سن کر سہم گیا تھا۔ اس کے بعد ارطغرل نے روشان، بابر اور عارفین کو وہاں سے کچھ دور ایک پہاڑی کی طرف بھیج دیا۔ اسے تنہا صلیبیوں کا انتظار کرنا تھا۔ ان کے جاتے ہی ارطغرل کارڈنل تھامس کے پاس بیٹھ کر بولا، پاپا اعظم کو مار دیا گیا ہے، کیا تمہیں معلوم ہے؟ عارفین نے بتایا ہوگا، یقیناً افواہیں پھیلانے میں ماہر ہے یہ، قسطنطنیہ میں ملا تھا پہلی بار مجھ سے۔ یہ کہہ کر کارڈنل تھامس خاموش ہو گیا اور کچھ یاد آنے پر ارطغرل کی طرف متوجہ ہوا۔ اچھا تم سے ایک بات کہوں ارطغرل، شہزادہ نعمان، اسے کسی نے قتل کر دیا ہے، معلوم ہے تمہیں؟ کہیں وہ محب وطن قاتل خود عارفین ہی نہ ہو۔ کارڈنل تھامس کی بات پر ارطغرل بھی چونک گیا تھا۔ جلد ہی سلیبی کماندار تیتوش نورگل کو لے کر وہاں پہنچ گیا۔ اب اپنے سپاہیوں کو وہ بھی پیچھے ہی چھوڑ آیا تھا۔ ارطغرل کے سامنے اسے اکیلا ہی کرنا تھا۔ نورگل کے چہرے پر نقاب چڑھا کر ہاتھ باندھ دیے گئے تھے اور تیتوش اس کے گھوڑے کی باگیں تھامے آگے بڑھ گیا۔
عارفین روشان اور بابر بھی ایک بلند مقام سے انہیں دیکھ رہے تھے. انہیں آتا دیکھ کر کرنل تھامس چہک کر کہا, وہ لوگ آ رہے ہیں, تمہارے لوگوں سے زیادہ قیمتی ہوں میں. میری نظر میں تم نیک عیسائیوں کا خون پینے والی ایک جونک سے زیادہ کچھ نہیں. ارطغرل نے بھی کماندار تیتوش کو آتا دیکھ کر اعتماد سے کھڑا ہو گیا. دونوں گھوڑ سوار ان سے کچھ فاصلے پر رک گئے. رکتے ہی تیتوش بھی گھوڑے سے اتر آیا اور بلند آواز میں بولا, پھر ملاقات ہو گئی تم سے ترک. میں نے زبان دی تھی, اور چونکہ تم بھی نورگل کو لے آئے ہو لہذا اپنے پادری صاحب کو لے سکتے ہو, لیکن آئندہ جب بھی ہمارا آمنا سامنا ہوگا تو ہم میں سے ضرور ایک مارا جائے گا تیتوش. ارطغرل نے سخت لہجے میں کہا, بعض اوقات میں سوچتا ہوں ہم دونوں میں کتنی باتیں ایک سی ہیں. دونوں ہی دشمنی پال کر رکھتے ہیں, انتقام کبھی نہیں چھوڑتے اپنا. دونوں ہی اپنے اپنے نظریے کی جنگ لڑ رہے ہیں, اپنی اپنی قوم کے لیے پاگل ہیں ہم دونوں. ہماری اسی پاگل پان کی وجہ سے ہم دونوں کے بہت سے لوگ مر چکے ہیں. ہم دونوں ہی اپنے بھائیوں کے قاتل ہیں. تیتوش نے جواب دیا, تمہاری کچھ باتیں ٹھیک ہیں تیتوش, مگر قاتل ہونے والی بات غلط ہے. تمہارا بھائی بسول ہاتھ میں تلوار لہرا کر مجھ سے جنگ کرتے ہوئے باعزت موت مارا گیا, لیکن تم نے ایک نہتے بچے پر دھوکے سے وار کیا. زلجان ابھی زندہ ہے مگر ہوش میں نہیں آیا, لیکن اپنے اللہ پر بھروسہ ہے مجھ کو کہ ایک دن تمہیں قتل کروں گا, وہ اسی روز آنکھیں کھول دے گا. تم ذلت کی موت مرو گے انشاءاللہ. اپنے بھائی کی موت کا انتقام نہ لینے کا دکھ لے کر مرو گے تم. نورگل کے سر پر یہ تھیلا اتارو. ارطغرل کی بات سن کر تیتوش نے بندھے ہوئے کارنل کی طرف دیکھا تو اس نے بھی سر کو جنبش دے دی. تیتوش پیچھے مڑا اور نورگل کے سر سے نقاب اتار دیا. ارطغرل نے بھی کارنل کو آزاد کر دیا. قیدیوں کا تبادلہ ہونے کا وقت آ گیا تھا. تم نورگل کو بھیجو, ارطغرل نے کہا. جیسے ہی نورگل آگے بڑھا, کارنل تھامس بھی تیتوش کی طرف روانہ ہو گیا. قریب پہنچتے ہی ارطغرل نے نورگل کو سینے سے لگا لیا. بس خیال رہے اس کے ہاتھ ہمارے جانے کے بعد کھولنا, تیتوش نے کہا اور کارنل تھامس کو گھوڑے پر سوار کر کے واپس لے گیا. امید ہے آج کی یہ ملاقات مرتے دم تک یاد رہے گی, تیتوش نے کہا. اس کے جاتے ہی ارطغرل نے دور کھڑے ساتھیوں کو واپس آنے کا اشارہ کر دیا اور نورگل کے ہاتھ کھولنے لگا. ہاتھ کھول کر اس نے گرم جوشی سے نورگل کو گلے سے لگا لیا, لیکن اسی وقت نورگل نے ارطغرل کا خنجر نکال کر اس کے پہلو میں گھونپ دیا. ارطغرل کے منہ سے ایک تیز کراہ نکلی, لیکن اس سے قبل کہ وہ سمجھ پاتا نورگل ایک وار اور کر چکا تھا. یہ تم نے کیا کیا نورگل, ارطغرل نے بمشکل کہا اور زمین پر گر پڑا. اب نورگل ہاتھ میں پکڑا ہوا خنجر ارطغرل کے سینے میں گھونپنے والا تھا. گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز سنتے چونک گیا. وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور کچھ فاصلے پر جا کر یوں زمین پر لیٹ گیا جیسے اسے بھی حملہ کر کے زخمی کر دیا گیا ہو. بظاہر وہ بالکل ہوش میں تھا, لیکن استاد اعظم کی نیلی دوا نے اس کو ذہنی طور پر مفلوج کر دیا تھا. اب اسے دوست دشمن کی تمیز نہیں رہی تھی. اسی پل عارفین روشان اور بابر پہنچ گئے. انہوں نے جب ارطغرل اور نورگل کو زمین پر بے سدھ پڑے دیکھا تو اچھل کر گھوڑوں سے اترے اور ان کی طرف دوڑ پڑے. عارفین نے جلدی سے ارطغرل کا معائنہ کیا اور بولا, ابھی زندہ ہے یہ. اللہ کا شکر ہے نورگل بھی زندہ ہے. کچھ فاصلے پر کھڑے ہوئے نورگل کو دیکھ کر بابر کی آواز سنائی دی. تینوں یہی سمجھ رہے تھے کہ سلیبیوں کی سازش ہے. تیتوش اور سلیبی سپاہی نے زخمی کر کے پھینک گئے ہیں. ارطغرل کا زخم بہت گہرا ہے, عارفین نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا. سلیبی تلواروں کا شکار تو ہو نہیں سکتے بھائی, یہ کوئی اور ہی معاملہ ہے, روشان نے بھی جواب دیا. بات سنو, نورگل کے چہرے پر خون تو بہت ہے مگر زخم نظر نہیں آ رہا. بابر کی بات سن کر روشان اس کی طرف بھاگا اور بابر ارطغرل کے پاس آ گیا, جبکہ روشان نورگل کا زخم ڈھونڈنے لگا. اسی لمحے نورگل نے قریب پڑا پتھر اٹھا کر روشان کے سر پر ضرب لگائی اور پھر وہی پتھر عارفین کے سر پر دے مارا. یہ منظر دیکھ کر بابر آگے بڑھا تو نورگل کے ہاتھ میں پڑا خنجر اس کے بازو میں گھونپ دیا. وہ بھی نورگل کے ہاتھوں زخم کھانے پر حیران تھا. ارطغرل بھائی کو بھی تم نہیں مارا ہے یعنی کہ. بابر نے اسے روکنے کی کوشش کی اور پھر دونوں گتھم گتھا ہو گئے. پاگل ہو گئے تم نورگل, ہوش میں آؤ. بابر مسلسل اسے جھنجھوڑنے ہوئے چلا رہا تھا. این اسی وقت بڑی تعداد میں سلیبی سپاہی وہاں پہنچ گئے جن کی قیادت تیتوش کر رہا تھا, لیکن اس سے قبل کے سلیبی نے گھیر پاتے گلداروں بھی اپنے سپاہی لے کر ان کی مدد کو آ گیا. میدان میں شدید لڑائی جاری تھی کہ تیتوش نے نورگل کو یہودا کہہ کر پکارا اور پھر گھوڑے پر سوار ہو کر سروا کروا کر واپس لے گیا. عارفین اور روشان کو بھی ہوش آ گیا تھا اور ارطغرل کے پاس موجود تھے. کئی سپاہی سلیبیوں کی گردن کاٹ رہے تھے. گلداروں کی نظر ارطغرل پر پڑی. وہ سب کچھ چھوڑ کر بھائی کی طرف دوڑا. ارطغرل میرے بھائی, اس نے سینے پر سر رکھ کر ارطغرل کے دل کی دھڑکن سنی اور آسمان کی طرف دیکھ کر یا اللہ رحم فرما, یا اللہ رحم فرما. سلطان علاء الدین کا خصوصی ایلچی کئی سردار سلیمان شاہ کے نام پیغام لایا تھا. اطلاع ملتے ہی سلیمان شاہ نے اسے اپنے خیمے میں بلا لیا اور اٹھ کر پرتپاک انداز میں اس کا استقبال کیا. خوش آمدید شاہ نور ایلچی, سفر بخیر گزرا. الحمدللہ سلیمان شاہ, نصیب ہے کہ دوبارہ ملاقات ہوئی آپ سے, ایلچی نے ادب سے کہا. بہت خوشی ہوئی, آئیے برادر تشریف رکھیے. سلیمان شاہ نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا. آپ کے قبیلے کے حالات تو اب اچھے لگ رہے ہیں سلیمان شاہ. شاہ نور نے الحمدللہ بہت مشکلیں آئیں مگر ہم سب سے نکل گئے. جی ہمیں معلوم ہے, بیشتر مشکلات تو مرحوم شہزادے نوان کی وجہ سے آئیں. کراتو ایگر نے جو کچھ کیا وہ بھی ہم جانتے ہیں.
شاہ نور گفتگو کر رہا تھا کہ کردوگلو بھی وارد ہوتے ہوئے بولا، کراتوائیگر نے تو ہی جہنم بنائی تھی ہماری زندگی۔ شاہ نور بھائی، انشاءاللہ سلطان علاؤالدین چھوٹے شہزادے کا خیال کرتے ہوئے اب کوئی بلا نہیں بھیجیں گے کراتوائیگر جیسی۔ واہ، جنگ میں تلوار کے دھنی کردوگلو، تمہاری زبان کی دھار بھی تیز ہے۔ سلطان کی طرف سے مسئلہ ختم ہو چکا، ہم جانتے ہیں ارطغرل بھائی نے حلب میں جو کچھ کیا بہت بڑا کارنامہ ہے، بلکہ انہوں نے تو عالم اسلام کو بہت بڑی خونریزی سے بچا لیا ہے۔ کونیا میں ہر کوئی ارطغرل کے اس کارنامے کی تعریف کر رہا ہے۔ ارطغرل کی تعریف سن کر کردوگلو کھسیانہ ہو گیا تھا۔ سلطان علاؤالدین نے کسی اہم وجہ سے بھیجا ہوگا آپ کو، خیر تو ہے؟ کردوگلو جاننے کے لیے بے چین تھا۔ یہ حکومتی راز ہے کردوگلو، سلیمان شاہ کے علاوہ کسی کو نہیں بتایا جا سکتا۔ ہاں، اگر یہ خود کسی کو بتانا چاہیں تو الگ بات ہے، شاہ نور نے قدرے سخت لہجے میں کہا، اور کردوگلو امید بھری نظروں سے سلیمان شاہ کی طرف دیکھنے لگا۔ ہمیں اکیلا چھوڑ دو کردوگلو۔ سلیمان شاہ نے بھی اس کی امیدوں پر پانی پھیر دیا اور کردوگلو مایوسی کے عالم میں واپس چلا گیا۔ اس قبیلے میں کردوگلو کی اجازت کے بغیر تو بکری بھی دودھ نہیں دیتی۔ سلیمان شاہ، یہ ایلچی کیا چیز ہے؟ وہ خیمے سے باہر نکلتے وقت بڑبڑایا اور آگے بڑھ گیا۔ اچھا، تو کیا اتنا اہم مسئلہ پیش آ گیا؟ کردوگلو کے جاتے سلیمان شاہ نے پوچھا۔ سلیمان شاہ، عالم اسلام بہت مشکل دور سے گزر رہا ہے، منگول لٹیرے اناطولیہ تک پہنچ گئے ہیں، ان حیوانوں کو لگام دینا ضروری ہے، ایسا نہ کیا گیا تو شاخوں پر پتے رہیں گے نہ جسموں پر سر۔ ایلچی نے کہا، منگولوں کے مظالم کو ہم سے بہتر کون جانتا ہوگا، اور ہم اور آپ ایک طاقت تھے، فتنے اور نفاق نے یہ اتحاد توڑا تو منگولوں نے ہمیں خون تھکوا دیا۔ سلیمان شاہ نے آہ بھری، سلطان علاؤالدین چاہتے ہیں یہ طاقت پھر مل جائے ہمیں۔ ایلچی شاہ نور نے اپنی آمد کا مقصد بیان، وہ کیسے؟ ایوبیوں کے ساتھ اتحاد سے۔ سلیمان شاہ، ایلچی نے کہا، شکر ہے خدا نے یہ بھی دن دکھایا، یہی وقت کا تقاضا ہے شاہ نور صاحب، ہم سب ایک دوسرے کی طاقت بنیں۔ سلیمان شاہ نے اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ سلطان علاؤالدین کے دل میں یہ دروازہ آپ کے فرزند ارطغرل نے کھولا ہے۔ سلیمان شاہ، اس لیے آپ کو اور آپ کے فرزند کو بھی نیک خواہشات بھیجی ہیں سلطان نے۔ قبول فرمائیں کہ تو یہ تحفے پیش کروں آپ کی خدمت میں۔ جی بالکل۔ سلیمان شاہ کی اجازت ملتے ہی شاہ نور اپنے سپاہیوں سے مخاطب ہوا، سپاہیوں تحفے لاؤ۔ آواز سنتے ہی باہر کھڑے سپاہی صندوق اٹھائے اندر آ گئے اور اس کے ایک کے بعد ایک صندوق کھول جس میں قیمتی تحائف تھے۔ سلطان علاؤالدین سدا خوش رہیں، عمر دراز ہو۔ سلیمان شاہ نے شکریہ ادا کیا۔ یہ اتحاد مضبوط بنانے کے لیے ایک شادی ضروری ہو گئی ہے۔ سلیمان شاہ، سلطان علاؤالدین شام کی شہزادی سے شادی کے خواہشمند ہیں۔ سلطان نے رشتہ مانگنے کی ذمہ داری میرے کندھوں پر ڈالی ہے۔ تقریب کے لیے تیار کیا گیا ایک کارواں بھی حلب میں منتظر ہے، ایلچی شاہ نور نے بتایا۔ سلطان ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ سلطان علاؤالدین کو اس کارواں کے لیے آپ کی اور ارطغرل بھائی کی حمایت چاہیے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ایک شاندار دعوت میں بیٹھ کر آپ سے اور آپ کے فرزند سے مشورہ کریں۔ شاہ نور نے جواب دیا، سلطان کی خواہش سن کر مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے۔ ارطغرل ابھی سفر میں ہے، وہ آ جائے تو کارواں میں شامل ہونے کے لیے بھیج دوں گا۔ بہت شکریہ سلیمان شاہ۔ بس ایک مسئلہ اور ہے، حلیمہ سلطان اور شہزادہ شہیر ہماری اطلاع کے مطابق آپ کے قبیلے میں موجود ہیں اس وقت۔ میں حلیمہ سلطان کو بھی سلطان علاؤالدین کی نیک خواہشات کا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر سلیمان شاہ نے حلیمہ سلطان کو پیغام بھیج کر اتاق میں بلوا لیا۔ شاہ نور نے اٹھ کر حلیمہ سلطان کو تعظیم پیش کی اور ادب سے بولا، سلطان علاؤالدین کا سلام لایا ہوں آپ کے لیے۔ سلطان آپ کی اور آپ کے بھائی کی سلامتی کے لیے بہت پریشان ہے۔ سلطان کو جب بھی ہماری سلامتی کی فکر لاحق ہوتی ہے ہم کسی مصیبت میں گھر جاتے ہیں۔ حلیمہ نے کہا، آپ ایک خوددار شہزادی ہیں اور سلطان آپ کی بہت عزت کرتے ہیں۔ انہوں نے آپ کے بھائی کے لیے وادی ار میں ایک خوبصورت رہائش گاہ تیار کروائی ہے، وہ آپ کی ملکیت ہوگی۔ شہزادے کی تعلیم و تربیت کا بہت اعلیٰ انتظام کیا جائے گا۔ سلطان علاؤالدین کی خواہش ہے کہ آپ شادی کر کے خوش و خرم زندگی گزاریں، باقی آپ جیسا مناسب سمجھیں۔ میں محترم سلطان کی پیشکش پر غور کروں گی۔ رہی بات میری تو میں نے اپنے لیے کچھ اور سوچ رکھا ہے۔ سلیمان شاہ کی اجازت ہو تو میں کئی قبیلے کی خاتون بن کر یہیں عمر گزارنا چاہوں گی۔ چچا سلطان علاؤالدین کو میرا سلام کہیے گا۔ سلیمان شاہ حلیمہ سلطان کی خواہش سن کر خاموش ہو گئے تھے۔ اس خاموشی کو حلیمہ سلطان نے بھی محسوس کر لیا تھا، چنانچہ وہ اجازت لے کر واپس چلی گئی۔ قبیلے میں زندگی گزارنے کی خواہش تو بڑی عجیب ہے، شہزادی کو اپنے مرتبے اور رکھ رکھاؤ کا احساس ہونا چاہیے۔ شاہ نور نے حلیمہ سلطان کے جاتے سلیمان شاہ سے کہا تو وہ بھی معاملے پر غور کرنے لگے۔ اس وقت محافظوں نے نکارے بجا دیے۔ گلدارو ارطغرل کو لے کر آ گیا تھا، وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا، سارا قبیلہ ان کے گرد جمع تھا۔ حلیمہ کی آنکھوں میں بھی خوف تھا، ارطغرل کو اس حال میں دیکھ کر وہ سانس لینا بھول گئی تھی۔ ارطغرل کی حالت بہت خراب تھی۔ جب قبیلے والوں کو یہ بتایا گیا کہ سب نور گل نے کیا ہے اور صلیبیوں کے ساتھ مل گیا ہے تو وہاں کوہرام برپا ہو گیا۔ اسی وقت ابن العربی بھی وہاں پہنچ گیا اور زخمی ارطغرل کا علاج شروع ہو گیا۔ آغا جان جنگل سے جڑی بوٹیاں لینے گئے ہوئے تھے، یہی وجہ تھی کہ اس کا علاج ابن العربی کر رہے تھے۔ سب لوگ اس کے حق میں دعائیں کر رہے تھے۔ نور گل کی حرکت سب کے لیے سوالیہ نشان بنی ہوئی تھی۔ خود حائمہ خاتون بھی اس بات پر پریشان تھی، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ نور گل ارطغرل پر حملہ بھی کر سکتا ہے۔
کارنل تھامس کماندار تیتوش کے ساتھ واپس قلعے میں آیا تو استاد اعظم شطرنج کی بساط بچھائے بیٹھا تھا. وہ طنزیہ نظروں سے کارنل تھامس کی طرف دیکھ کر بولا, ایک بار میرے دوست نے کہا تھا پیٹروچو, شطرنج سلیبیوں کے لیے ایک بہترین تربیت ہے. اس کی مدد سے ہم سیکھتے ہیں کہ کس موقع پر کیا چال چلنی ہے, مسلمانوں کو زیر کرنے کے لیے کیا کیا جال بنے جا سکتے ہیں. جو بزدل لوگ جنگ میں سامنے آ کر ہم سے نہیں لڑ سکتے, ان کے الزامات سے ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے. تھامس, سامنے آ کر لڑنے والے ایک شخص کو تو میں بھی جانتا ہوں, اور وہ ارطغرل ہے. اس کئی جنگجو کے مرنے تک تمہاری چالوں کی ذرہ برابر اہمیت نہیں میری نظر میں پیٹروچو, تھامس نے جواب دیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا. چاہے جو بھی کرو افتالیا, اتباذات نے پاپا اعظم کو جو خطوط لکھے وہ تمہیں پڑھنے ہر قیمت پر. اس کے جاتے استاد اعظم نے کہا, اگر ہمارے خلاف کچھ لکھا ہوگا تو ہم کیا کریں گے آقا؟ پھر تو صلیبی جاں بازوں کے اجتماع سے پہلے ہی اسے ٹھکانے لگانا ہوگا. استاد اعظم کا لہجہ فیصلہ کن تھا. بہت بہتر میرے آقا. افتالیہ کی آنکھوں میں بھی چمک آ گئی تھی. سلیمان شاہ خیمے میں قبیلے کے تمام معززین جمع تھے اور موجودہ گمبھیر صورتحال پر مشاورت ہو رہی تھی. جانے ان ملعون صلیبیوں نے نور گل کو کس طرح اپنے ساتھ ملا لیا. سلیمان شاہ بہت پریشان دکھائی دے رہے تھے. ارطغرل کو شدید زخمی حالت میں قبیلے لایا گیا تھا, جس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں, اس کا اپنا جاں باز نور گل تھا. باتوں کی بجائے حال نکالے میرے آقا, کب تک ہمارے جوان شہید ہوں گے, کب تک آنسو بہائیں گے ہم؟ ایک شخص نے دہائی دی, صلیبی قلعہ فتنوں کا ایک خوفناک مرکز بن چکا ہے. ان فتنوں کا خاتمہ ضروری ہے. وہ لعنتی لوگ یہاں ہوں یا ایوبی سلطنت کے پار, ان کی سازشیں ہمارے ہی خلاف ہیں. اصل میں سلیمان شاہ نے کہا, خاتمہ لازمی ہے, مگر کیسے؟ گلداروں نے پوچھا. قلعے پر قبضہ کرنا ہوگا ہمیں. مگر یہ ہوگا کیسے میرے آقا؟ ہم تلواریں لہراتے ہوئے ان پہاڑوں کو پار کر کے قلعے کا گھیراؤ کر لیں گے جا کر. لیکن وہ تو اندر ہیں, جبکہ ہم باہر مصیبت میں پڑے رہیں گے. وہ سکون سے رہیں گے اور ہمارے لوگ مرتے رہیں گے. ہم میدانی جنگ کے سپاہی ہیں میرے آقا, قلعہ فتح نہیں کر سکتے. اس کے لیے نہ تو ہمارے پاس ضروری سامان ہے, نہ ہمیں اس کی تربیت ہے. جذباتی ہو کر کوئی قدم نہ اٹھائیں میرے آقا. گلداروں کے دستے راس شاہ مراد نے کہا. شاہ مراد ٹھیک کہہ رہا ہے بابا, ہم لوگ قلعہ فتح نہیں کر سکتے. وہاں یہ ہے کہ دھوکے سے نقصان ضرور پہنچا سکتے ہیں. گلداروں نے بھی اس کی رائے سے اتفاق کیا. یہ کیا کہہ رہے ہو گلداروں؟ ان کے جیسے ذلیل اور سازشی کیسے بنیں گے ہم؟ کردوگلوں نے مداخلت کی. اس وقت ایک دربار اندر آیا اور سینے پر ہاتھ رکھ کر جوش سے بولا, ارطغرل بھائی کو ہوش آ گیا میرے آقا, اب وہ بہتر ہے. شکر ہے میرے مالک. سلیمان شاہ نے فوراً اپنے رب کا شکر ادا کیا. باقی لوگ بھی اس کے لیے دعائیں کرنے لگے, جبکہ کردوگلوں کا منہ ایک بار پھر لٹک گیا تھا. اس کی امیدوں پر پانی پھر گیا تھا. سازشی اور ذلیل بننے کی ضرورت نہیں کردوگلو, بس تھوڑی جرت, تھوڑی سی ذہانت اور دراصل چیز ہے ایمان. اصل چیز ایمان ہے. ظاہر ہے اگر یہ سب کچھ نہیں کیا گیا تو قبیلہ مٹ جائے گا ہمارا, خدا نخواستہ. سلیمان شاہ دعا کے بعد کردوگلوں کی طرف متوجہ ہوئے. اللہ کا شکر ہے ہمارا ایمان سلامت ہے, جرت بھی ہے اور ذہین بھی ہے. ہم کئی لوگ سرداری کی یہ سب خوبیاں رکھنے والے گلداروں پر اعتبار ہے ہمیں, اور یقین ہے کہ یہ کارنامہ یہی انجام دے سکتا ہے. موقع سے فائدہ اٹھا کر کردوگلوں نے ایک نیا معاملہ اٹھا دیا. بہت شکریہ چچا جان, بہت شکریہ. گلداروں اعتماد سے کردوگلوں کا شکریہ ادا کر کے باقی لوگوں کی طرف متوجہ ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ صلیبیوں کو قلعے سے نکال کر باہر لانا ہوگا, ورنہ وہ پتھریلا قلعہ ہمارے لیے قبرستان بھی بن سکتا ہے. صلیبی کھلے میدان میں حقیر چوہے ہیں, صرف قلعہ ہی ان کی مضبوط پناہ گاہ ہے. اس پناہ گاہ کو ہم نے ختم نہ کیا تو وہاں گھس کر یہ چوہے پھر شیر بن جائیں گے. ہمیں سلجوقوں کے ساتھ ایوبیوں کے اتحاد کو مضبوط بنانا ہوگا. یہ اتحاد جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی جلد ہم قلعے والوں کا دماغ درست کر سکیں گے, اور قلعے پر ہمارا حملہ اسی صورت میں کامیاب ہو سکتا ہے. اس شاندار حکمت عملی پر ہر طرف گلداروں کو داد دی جا رہی تھی. قبیلے کے بیشتر معززین ان سے تام متفق تھے. کردوگلوں نے گلداروں کو سردار بنانے اور سلیمان شاہ کے تختہ الٹنے کے لیے پہلی کامیاب چال چل دی تھی, جبکہ سلیمان شاہ بالکل خاموش تھے. ارطغرل کی طبیعت سنبھلتے ہی ابن العربی کئی قبیلے سے روانہ ہو گئے. جانے سے قبل انہوں نے وہ صندوق حلیمہ سلطان کے حوالے کر دیا تھا جس میں مقدس ضمانت موجود تھی. اس ضمانت کو سنبھالنے کی ذمہ داری اب حلیمہ کی تھی. اس نے ایک مناسب جگہ رکھ کر صندوق کو وہاں دفن کر دیا تاکہ وہ ارطغرل کے صحتیاب ہونے تک محفوظ رہے. سلیمان شاہ نے خود ابن العربی کو الوداع کہا اور ان سے قبیلے کے لیے دعا کی درخواست بھی کی. اس کے بعد سلیمان شاہ نے گلداروں کو سلطان علاء الدین کے کارواں کو کوہ بستہ سے شام پہنچانے کی ذمہ داری سونپ دی. گلداروں نے خود اس خواہش کا اظہار کیا تھا. علاء الدین شام کے امیر کی بھتیجی سے شادی کے لیے رشتہ بھیج رہا تھا. یہ بات گلداروں نے کردوگلوں کو بھی بتا دی تھی. حالانکہ کردوگلو یہ بات پہلے ہی استاد اعظم سے ایک خفیہ ملاقات میں معلوم کر چکا تھا. یہ عجیب اتفاق ہے, اس مشکل سفر پر تم جا رہے ہو. اگر صلیبیوں کو ہوا بھی لگ گئی تو یہ سفر موت کا سفر بن جائے گا. تم نے اچھا کیا کہ اپنے سپاہیوں کو کچھ نہیں بتایا. ہماری صفوں میں جب تک غدار موجود ہیں ہمیں بے حد احتیاط کی ضرورت ہے. کردوگلوں نے گلداروں کو ہوشیار رہنے کا مشورہ دیا. اس کے جاتے ہی گلداروں نے حمزہ کو بلا لیا اور بولا, اب تم روانہ ہو جاؤ اور کوہ بستہ پر گھات لگا کر بیٹھ جاؤ.
میں ملک شام کو دوسرے راستے سے جاؤں گا، اس لیے بھی وہاں آئیں یا کردوگلوں کے آدمیوں میں سے کوئی بھی وہاں نظر آئے تو بے دریغ قتل کر دینا۔ بے فکر ہو جائیں بھائی، حمزہ نے کہا، آپ پتہ چل جائے گا کہ چچا کردوگلو غدار ہے یا نہیں۔ گلدارو زیر لب بڑبڑایا اور تیاریوں کو حتمی شکل دینے لگا۔ استاد اعظم نے یہ اہم کام تیتوش کو سونپا تھا کہ وہ سلطان علاء الدین کے کارواں کو شام جانے سے روکے۔ اسے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ اس کارواں کی حفاظت کائی سردار گلدارو کا خصوصی دستہ کرنے والا تھا۔ استاد اعظم نہ تو اس ایلچی کو زندہ دیکھنا چاہتا تھا، نہ گلدارو کو۔ آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی استاد اعظم، تیتوش نے پرعزم لہجے میں کہا۔ اب تم بھی سن لو افتالیہ، آج رات کارڈنل کا لکھا ہوا خط چراؤ گی تم۔ اس دعا کے چند قطروں سے جب وہ گہری نیند سو جائے گا تو اس خط کی سطر سطر پڑھیں گے ہم۔ استاد اعظم نے ایک محلول کی شیشی اس کی طرف بڑھائی۔ اگر اس خط میں ہمارے خلاف باتیں لکھی ہوں گی تو اس کی نیند کو موت میں بدل دو گی تم۔ اس کے بعد تم شام چلی جاؤ گی اور محل میں داخل ہو کر ایسا کھیل کھیلو گی کہ علاء الدین سے نکاح کے لیے تیار شہزادی اس نکاح سے انکار کر دے۔ بہتر میرے آقا۔ اسی روز تیتوش نورگل کو لے کر کارواں روکنے کے لیے قلعے سے نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی ایزادورو استاد اعظم سے اجازت لے کر قلعے سے باہر آ گئی۔ اسے کئی قبیلے پہنچ کر ارطل سے ملنا تھا۔ جنگل میں ایک جگہ وہ محافظ سپاہیوں کو چکمہ دے کر کئی قبیلے پہنچنے میں کامیاب ہو گئی۔ جیسے ایزادورو قبیلے میں داخل ہوئی، دور سے آتے کردوگلوں نے بھی اسے دیکھ لیا۔ ایزادورو کی یوں اچانک آمد کردوگلوں کے لیے موت کا سندیسہ ثابت ہو سکتی تھی۔ اس کی حالت غیر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ پہچان لیے جانے کے خوف نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ ایزادورو آگے بڑھتی تو چچا دلی دمیر کے پاس پہنچ گئی۔ شاہینہ کہاں ملے گی؟ میں بابا ہوں اس کا، آپ فرمائیں۔ چچا دلی دمیر نے اس کی طرف دیکھا۔ میں سلیبی قلعے سے آئی ہوں اور میرا نام ایزادورو ہے۔ میں استاد اعظم پیٹروچو کی بھتیجی ہوں اور نورگل کی خبر لائی ہوں۔ نورگل کا نام سن کر چچا دلی دمیر بھی چونک گئے تھے۔